السلام علیکم امان، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ سنا ادھر کیا سین ہے؟ الحمدللہ. اور آج ہمارے ساتھ دانیال دا ریسرچر بھی موجود ہیں. دانیال جو ہیں وہ کانسٹنٹلی ہمیں فیکٹ چیک کر رہے ہوں گے ان کیس ہوپفلی ہم کوئی غلطی نہ کر دیں. رائٹ. دانیال زون آؤٹ نہ کریے اس دفعہ. آج ہم بات کر رہے ہیں آن ایک آن گوئنگ کرائسس جو ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان کو کافی افیکٹ کرتا ہے، جو مائیگرنٹ کرائسس ہے. اسپیسیفکلی میڈیٹرینین مائیگرنٹ کرائسس جو ہے. یا کین یو ایکسپلین ایگزیکٹلی فار دا ویورز جن کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے؟ میڈیٹرینین مائیگرنٹ کرائسس جو ہے وہ پرٹیکولرلی ایک گروسم ایلیگل مائیگرنٹ وہ ہے، موومنٹ ہے جو نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ اور پاکستان سے بھی ان جنرل ساؤتھ ایشیا سے بھی لوگ جاتے ہیں بہتر مزدوریوں کی خاطر یا بہتر کوالٹی آف لائف کی خاطر. وہ سینٹرل اور ویسٹرن یورپ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ جو راؤٹ اختیار کرتے ہیں ایونچولی اٹ اینڈز اپ ان دا میڈیٹرینین سی. تو اس راؤٹ کی وجہ سے پرٹیکولرلی کافی ڈینجرس پیرلس جرنی ہوتی ہے. تو وہ اس کے ارد گرد ریگولرلی آپ دیکھتے ہیں 2 سال بعد ایک ایسا ایونٹ ہوگا، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی لوگ ڈوب جاتے ہیں 1000-1200، تو پھر وہ ہمیشہ وہ ری کوپ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے زیادہ ڈیپر فلسافیکل، اکنامک، پولیٹیکل سائنس کی اور تاریخی ایک پس منظر ہے جو ہوپ فلی ہم اس پوڈ کاسٹ کے اندر اس کے اوپر گفتگو کر پائیں گے. بیکاز ظاہری طور پہ وہ لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول آئسولیٹڈ کیس ہے کہ کوئی لوگ چوری چھپے، لوگ اس کو اسمگلنگ کا مسئلہ بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں کہ بھی ہیومن ٹریفکنگ کا ایشو ہے. کوئی کہتے ہیں جی ایڈ نہیں ملا ان لوگوں کو، یہ اکنامک ریفیوجیز ہیں ایک قسم کے. مسئلے 100 ہیں، لیکن آئی تھنک جس کی کرکس ہے وہ اس کی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. اور ان شاء اللہ دس پوڈ کاسٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ سم آف دی ایشوز اراؤنڈ دا جنرل جو اکنامک ٹرینڈز اور مائگریشن دنیا کے اندر ہیں. اور پھر اس طرح کی ہاریفائنگ ابھی ریسنٹلی بھی ایک انفارچونیٹلی انسیڈنٹ ہوا جب کتنے میرے خیال 1000-2000 پاکستانی مائیگرنٹس تھے، وہ ڈوب گئے انفارچونیٹلی. تو آئی تھنک لوگ امیڈیٹلی نیوز سائیکل کے اندر چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی اپنی وینٹنگ کرتے ہیں، آن لائن اپنے اوپینین شیئر کرتے ہیں، 1-2 اچھے نیوز آرٹیکلز آ جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پھر چیز بھول جاتی ہے، تھم جاتی ہے. جو زیادہ ڈیپ روٹڈ سسٹمک مسائل ہیں، اس کی وجوہات جو ہیں، وہ آئی تھنک ہم آج ایڈریس کرنا چاہیں گے. بٹ انیشلی اگر دانیال بتائے تھوڑا بہت کہ ڈنکی کہتے ہیں اس کو، یہ جو چوری چھپے جا کے کوئی نام دیا ہوا انہوں نے ڈنکی اس کو. ڈنکی؟ ہاں، ویری آڈ. اٹس بیسیکلی اے سلینگ ٹرم جو جنرلی آپ کے جو یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں ہے کہ پیپل ہو ورڈ انلیگلی مائیگریٹ کرتے ہیں. بیکاز جو لیگل چینل ہے مائیگریٹ کرنے کا وہ کیا ہے؟ امیگریشن ہے، رائٹ؟ یو اپلائی فار اٹ، یا آپ سوشل ازائلم لے رہے ہیں، آپ پولیٹیکل ازائلم لے رہے ہیں کہ مطلب آپ کی جان کو، مال کو خطرہ ہے، اس لیے آپ کسی اور جگہ پہ نقل مکانی جس کو اردو میں کہتے ہیں آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ انلیگل ہے. یہاں پہ بیسیکلی آپ ایک آسان بندے کے ذہن سے ایسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنی ملک میں بہت بری زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے یو کین ناٹ میک یور اینڈز میٹ، دیٹس وائی ان ہوپ آف اے بیٹر لائف یو وڈ انلیگلی لائک کراس بارڈر آپ جا کے ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. فرام دا ڈیٹا دیٹ وی ہیو، یا جو لوگ بچ کے آ جاتے ہیں واپس، یا جن لوگوں سے انٹرویوز کیے گئے ہیں، the route that they explain is very fascinating. So they say کہ بیسیکلی نا اس کے اندر ہر ڈنکی کیس میں ایک چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے، ایک ایجنٹ. we've always heard the word ایجنٹ. ایجنٹ بیسیکلی وہ بندہ ہے جو آپ کو آ کے کہتا ہے کہ یار تم مجھے 15 سے 20 لاکھ روپیہ دو، میں تمہیں فلانے ملک بھیج دوں گا، وہاں تمہیں کام بھی ملے گا اور تھوڑے عرصے بعد جانی تمہیں پاسپورٹ بھی مل جائے گا، اور تم نیچرلائز ہو جاتے ہیں. یا ایگزیکٹلی، اور لائک تم ایک باعزت شہری کی طرح زندگی گزارو گے. Now there are a lot of flaws with it, but اس سے پہلے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ کتنا مشکل روٹ لے کے جاتے ہیں. سو امیجن کریں اگر کوئی پنجاب سے جانا چاہتا ہے یورپ میں، اینی اسٹیٹ سے اٹلی، وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے مسٹر ایکس جو ایجنٹ ہے اس کو ملے گا، وہ اس کو کوئی چیز بیچ کے، کیونکہ یہ کافی لوور سوشل فریگمنٹس ہوتے ہیں، تو لائک دے ہیو ٹو پے لائک 15 to like 1.5 to 2 million روپیز، جو وہ اکثر کوئی چیز بیچ کے حاصل کرتے ہیں یا وہ ادھار لے کے کرتے ہیں. وہ اس کو ایجنٹ کو پیسے دے گا، وہ ایجنٹ ان کو پنجاب سے پہلے بلوچستان لے کے جائے گا، بلوچستان میں یہ کوئٹہ تک جائیں گے، کوئٹہ سے یہ ایران بارڈر رات کے ٹائم جنرلی یا صبح سورج نکلنے سے پہلے آن فٹ اینڈ بائی کرالنگ انڈر دا باربڈ وائرز اینڈ ایوری تھنگ. بیکاز سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بارڈرز اتنے فینس نہیں ہیں. لائک افغانستان ابھی آپ نے فینس کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس کے مسئلے پتہ ہیں، تو وہ چابہار بارڈر وغیرہ یا اور جو انٹری پوائنٹس بنتے ہیں وہ اس طرح ریگولیٹڈ نہیں ہیں. تو سم پیپل کلیم کہ چاغی بارڈر
چاغی بھی اور چابہار بھی. چاغی افغانستان والا بارڈر اور ایران والی چابہار والی سائڈ. یا اچھا. تو یہاں سے یہ اب ایران پہنچ گئے ہیں, ایران سے یہ ٹرکی جائیں گے. اب ٹرکی بڑا انٹرسٹنگ ملک اس لیے بیکاز دوز ہوو بین ٹو ٹرکی اور نو اباؤٹ ٹرکی, وہ ایشیا اور یورپ کے سینٹر میں لگتا ہے. پانی کے ایک طرف ایشیا اور دوسری طرف یورپ ہے. تو یہ جب ایشین سائڈ پہ پہنچ گئے ہیں, اب یہ وہاں پہ رکیں گے 7 سے 8 دن کم از کم, جو بھی پروسیس ہے وہ کریں گے. پھر یہ جو انلیگل مرچنٹ ویسلز ہوتی ہیں جو بیسیکلی سامان لے کے جا رہی ہیں یا گاربیج شپس ہوتی ہیں, یہ ان کے اندر تہہ خانوں میں یا بالکل نیچے جہاں پہ پتہ نہ چل سکے, جہاں شاید آپ اپنا نارملی جانور بھی نہیں رکھیں گے, یا وہاں پہ 15 لوگوں کی جگہ میں شاید 60 لوگ ہیں یا 70 لوگ ہیں, اور یہ بغیر کھانے کے اور پینے کے اور لائک سینیٹری کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اور اس میں مرد عورت بچے بوڑھے سب ہیں. یہ پھر وہاں سے اٹلی جیسے یا گریس جیسے ملک میں پہنچتے ہیں. گریس از اے بیٹر ایگزامپل کیونکہ وہاں بھی پانی لگتا ہے, تو یہ پانی کے تھرو وہ ٹریول کرتے ہیں. ٹوٹل ٹائم اس کے اندر تقریباً مہینے سے 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ یہ زندہ سلامت پہنچیں گے یا نہیں. بیکاز ابھی جو سروائیورز بھی دیکھے تھے, وی سو دیٹ دے ور اونلی ویئرنگ ون پیس آف کلاتھ, right? They were almost naked, right? Why? Because it's hot in there, it's humid, you don't have food, you don't have anything, so it's like you're betting against life to have a better life. کافی رسک لے گئی ہے, کافی خوفناک ان کی جرنی ہے, واقعی کافی خوفناک. اور ابھی سلمان نے بھی بتایا کہ اپیرنٹلی شاہ رخ خان اس پہ مووی بنا رہا ہے, تو آئی تھنک بالی ووڈ اس کو عجیب اللہ کرے ریئلسٹک سی مووی بنائیں, بٹ ظاہری طور پہ تو بڑی خوفناک ظاہر ہوتی ہے جرنی. پہلی چیز تو یہ کہانی سن کے جو مائنڈ میں چیز آتی ہے وہ ایک افسوسناک اور دکھ کا غربت کا عالم جو ہے کہ لوگوں کی لائفز اتنی اپنے ہی ملک کے اندر مشکل ہو گئی ہیں کہ دے آر ولنگ کہ وہ اس قسم کی ایک خوفناک جرنی جو ہے اس کے تھرو جائیں اور دوسرے ملک میں جا کے وہاں. پلس آئی تھنک تھوڑا سا ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ دے ڈونٹ پرٹیکولرلی انڈرسٹینڈ ہاؤ پیرلس دا جرنی ول بی انٹل وہ اس میں چلے جاتے ہیں. دونوں ایلیمنٹ آئی تھنک مارکیٹنگ ان کو اچھی کی جاتی ہے, جو بھی یہ فری ایجنٹس جن کی یہ بات کر رہے ہیں, جو ایسا اسمگلنگ کا کام کر رہے ہیں انسانوں کی اسمگلنگ کا, وہ ان کو تھوڑا سا ذرا لیپا پوچی کر کے تھوڑا سا اٹریکٹیو بنا کے بھی بیچتے ہوں گے یہ کانسیپٹ. اس کی جو ابو بورڈ ورژن ہے وہ یونیورسٹی والے ایجنٹس ہیں جو بچوں کو یونیورسٹیز بھیجتے ہیں. تھوڑا جو لیگل کے بیٹا ایک دفعہ آپ یونیورسٹی آف لینگسنگٹن میں پہنچ گئے نا اور آپ نے BBA کی ڈگری کر لی, اس کے بعد لائف بدل جائے گی بیٹا. یونیورسٹی اچھا ہمیشہ کوئی عجیب سی یونیورسٹی آف لیگسنگٹن فینکٹنگٹن امان اور میرا آف سٹی کیمپس سن کر. امان اور میرا نا ایک میوچول فرینڈ ہے یا کانٹیکٹ ہے جو جس کو اسی طرح نا کسی ایجنٹ نے چائنا بھیج دیا کہ چائنا میں نا بڑی شاندار یونیورسٹی ہے, اور وہ پیسے بھر کے سب کچھ کر کے جب وہ چائنا پہنچا تو کہتا ہے کہ ایک کمرہ تھا وہاں پہ ایسے نا اوپر ایک دھاگے سے وہ لائٹ بلب لگا ہوا تھا اور وہ میرا کلاس روم تھا, اور کوئی یونیورسٹی کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتا ہے وہ میں دیکھ کے بس پھر واپس آ گیا. کافی لوگ اور اس میں ایکچولی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو ڈنکی کلچر ہے نا, یہ سب سے زیادہ بڑا کب تھا, یہ پوسٹ مشرف ایرا جو تھا نا 2006-7 کا, اس کے بعد بہت زیادہ لوگ ایکسپلوڈ کیا. آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ ایک تو مڈل ایسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو رہا تھا, بہت سارا بڑی کمپنیز اور پیسہ, اور وہ جو ہم نے ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ گلوبل کیپٹل فلوز شروع ہو گئے تھے, وہ ہوا. تو جب آپ کے نیبر میں ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو یو آر مور لائکلی ٹو ٹرسٹ کہ ہاں ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل افغانستان میں آج کوئی بھی سچویشن ہے تو ہم تینوں کو بڑا پتہ ہے, یا ہم ایک طرح سے یا دوسری طرح سے اس سے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ جو لوور کلاس ہے نا, اب مطلب ماموں کا چاچو کا بیٹا اگر ٹرک ڈرائیور ہے دبئی میں تو وہ کہے گا یار جانی تو آ جا, ہم دیکھ لیں گے. بٹ یہ اسپیسیفکلی جیسے ڈنکی ان ممالک میں بھی کی جاتی ہے یا صرف یورپ کے لیے ہوتی ہے؟ سر ہر جگہ کی جاتی ہے, کوئی اسپیسیفک چیز نہیں. آپ دیکھیں نا یہ دبئی میں جتنے لوگ نہیں, مگر جو دبئی میں نارملی جاتے ہیں وہ تو بڑا اسٹریم لائنڈ اسپانسرڈ ہوتے ہیں. اسپانسرڈ طریقہ نہیں ہے. آئی تھنک دبئی وغیرہ مائک کی طرف آئی تھنک سعودی, دبئی, UAE جنرلی, قطر وغیرہ میں ادھر ریکوائرمنٹ نہیں بنتی. کاؤنٹر پالیسی کی طرح بھی ایکٹ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈنکی والا جو بھی جائے گا وہ آپ کی سستی ملازمت کرنے جا رہا ہے, وہ آپ کا مہنگا کوئی بزنس اونر تو نہیں ہے. آئی تھنک GCC کنٹریز میں دس از ناٹ ایز ٹرو ایز یورپ کے لیے. یورپ اسپیسیفکلی میں اٹ سیمس ٹو بی دا کیس کہ لوگ ویلفیئر کے چکر میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہاں مزدوری بھی آسان ملتی ہے. یہ لوگ کیونکہ شیئرڈ لیونگز میں رہتے ہیں تو ان کو کاسٹ آف لیونگ بھی لوور رہتی ہے, اور پلس وہاں پبلک ویلفیئر اسٹیٹس ہیں تو وہاں پہ پھر یہ اس کے وہ حقدار بن جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ان کے سرکل چل پڑتے ہیں. بہرحال ہم اس کی ابھی اکنامکس میں امیڈیٹلی نہیں جاتے, بٹ آئی تھنک ڈنکی کلچر
اور کہتے ہوئے فنی لگتا ہے, سب سے فنی ورڈ آئی تھنک جو مائیگرینٹ کرائسس ہے اور ریفیوجیز, یہ ہینڈ ان ہینڈ یہ دونوں مسائل چلتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جن ممالک سے جا رہے ہیں, یہ یا انہی ملک سے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی ملٹری ایکشن یا کوئی ایسا ایشو ہوا ہے, یا ان کی نیبرنگ کنٹری سے جا رہے ہیں. تو آپ ایک جنرلی اکراس دا مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ ایک اکنامک حالت لوور کلاسز کے لیے ایسی پیدا کر گئی ہے کہ یہ میرے نزدیک تو ان کو امیگرینٹس کہا جا رہا ہے, بٹ ریفیوجی اسٹیٹس ہی آلموسٹ ڈیزرو کرتے ہیں. مطلب جو بندہ یہ رسک کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کا پیچھے کیا ہی کوئی حال ہوگا. اور آف کورس آپ کی انسٹنکٹیولی ایک آتی ہے کہ یار یہ ڈگنیفائڈ نہیں ہے, یہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ کرنے کا. آئی تھنک کہ ہم بہت آسانی سے اپنے آئیوری ٹاور کے اندر بیٹھ کے, گولڈ ٹاور کے اندر بیٹھ کے, ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں, بٹ ایکچوئل جو اکنامک حالات ہیں ان لوگوں کے وی کی ناٹ ایسرٹین. ایون جنرلی جو لوگ لیگلی مائیگریٹ بھی کرتے ہیں, وٹ فورسز دیم ٹو سورٹ آف لیو دیئر کمفرٹ زون, اپنے کلچر کو, اپنے کھانے پینے کو, اینڈ گو ٹو اے فارن لینڈ, ہارشر کنڈیشنز میں کام کرتے ہیں اور اسٹرگل کرتے ہیں لینگویج کے ساتھ, اپنی سٹیزن شپ اسٹیٹس کے ساتھ. اوبویسلی وہاں پہ آپ نیٹیو نہیں ہو, آپ سیکنڈ کلاس ہی رہو گے جتنے مرضی آپ ڈیولپڈ ملک کے اندر چلے جاؤ. تو آئی تھنک ٹو انڈرسٹینڈ دس سائیکی بیہائنڈ دس, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واٹ از دا ریزن مائی پیپل آر بینگ فورس ٹو ڈو دس, اور ہمیں اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھنا چاہیے. اس میں ایک ریسرچ میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ پرویز ہود بوائے صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. ڈان میں, اینڈ ہی کوٹس اے بک 2011 کی کتاب ہے ٹائٹلڈ میسکولینٹی, سیکشولیٹی اینڈ انلیگل امیگریشن. اوکے, انہوں نے کہا جی ہیومن اسمگلنگ فرام پاکستان ٹو یورپ بائی علی نوبیل احمد. آئی ڈونٹ نو یہ نام کیا ہے نوبیل, بٹ فیسنیٹنگ اسپیلنگز ہیں. یہ ہیڈ کر رہے ہیں ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو, انٹرنیشنل مائیگریشن ان نائروبی کے اندر بیٹھ کے. انہوں نے یہ کہا کہ دا لور آف ایڈونچر اینڈ لبیڈنل فرسٹریشن ڈرائیوز مائیگریشن آف ایون ریلیٹیولی اکنامکلی سیکیور ونز. لبیڈنل فرسٹریشن یعنی سیکشولی ڈریون فرسٹریشن. اور ریلیٹیولی اکنامکلی سیکیور لوگ بھی جو ہیں, رسکنگ لائف اینڈ لمب, دے اسٹرائیو ٹو اسکیپ اے کنزرویٹو سوسائٹی where every form of contact with women other than a family arranged marriage is forbidden. A faraway world beckons wherein pleasures of the flesh are tauntingly visible through advertising and general openness. Fearing their sons will fall prey to the wiles of Western women, parents often marry them off before departure. Indeed, on the doomed trawler were young men from Gujarat, Sialkot and Mandi Bhaudin. Local TV and social media is filled with images of weeping newlywed wives and crying babies. The question arises, is our conservative culture pushing our youngsters away? یہ وہ جو اینتھروپولوجی پروفیسر لیول انالیسس انہوں نے دیا ہے اس آرٹیکل کے اندر, یہ انتہائی کلاسسٹ اور انتہائی ریگریسو مائنڈ سیٹ کا, یہ ایک کالونائزڈ مائنڈ کی نشانی ہے. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی, میں آپ کو لب لباب اردو میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ کسی اکنامک وجہ سے نہیں جا رہے, ان کی سیکشول فرسٹریشنز اور پروکلیوٹیز ان کو مجبور کر رہی ہیں کہ یہ ایک لبیڈنل ایڈونچر پہ جائیں. لبیڈنل یعنی لبیڈو سے یہ لفظ آتا ہے, یعنی آپ کی جو جنسی شہوت کی جو قوت ہے آپ کے اندر, یہ فرائڈ کے جو انالیسس کے اندر, کہ یہ لوگ اپنی جنسی شہوات کی تسکین کے لیے یورپ کی عورتوں سے اٹریکٹ ہو کے ان کے ایڈز دیکھ کے کہتے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے. پاسبلی انڈیویجول کیسز میں دس کین بی ٹرو کہ بندہ کوئی اتنا فول ہارڈی ہو کہ وہ سیکشل مس ایڈونچرس کی خاطر یہ کٹھن اور مشکل اور جان لیوا سفر لے لے. بٹ اگر آپ اس کے برعکس بالکل فلپ سائڈ کو دیکھیں, امریکنز, ویسٹرن یورپینس انکریزنگلی ڈیولپڈ علاقوں سے جو ڈیجیٹل نومیڈزم میں اب شامل ہو گئے ہیں, آن لائن انٹرپرنورز ہیں, آن لائن کاروبار کر رہے ہیں, ان سے نمبر 1 کمپلین آپ کو کیا مل رہی ہے؟ پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو عورتیں ہیں, ہماری سیکشولی لبریٹڈ عورتیں جو ہیں, یہ کسی کام کی نہیں ہے ہمارے لیے, نہ ہم ان سے شادی کر سکتے ہیں, نہ یہ بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ کنونشنل میل فیمیل ریلیشن شپ نہیں مینٹین کرنا چاہتی, یہ چیٹنگ کرتی ہیں, ان کے اور افیئرز ہوتے ہیں, یہ ایک وقت پہ 2-3 بوائے فرینڈس رکھتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پچھلے 30-40 سال کے اندر ایک ہیومنگس انفلکس نظر آیا ہے. تھائی لینڈ, ویٹنام, لاؤس, میانمار, گوا, انڈیا بھرا پڑا ہے. گورے آتے ہیں, شادی کرتے ہیں, وہیں رہ جاتے ہیں. مطلب آپ کتنے ولاگر ہیں بڑے بڑے جو رہتے ہیں تھائی لینڈ میں, کتنے بڑے ای کامرس والے ایکسپرٹس ہیں جو رہتے میانمار ہیں. ٹیکسیشن ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, اوپننیس سوسائٹی کی, ان کی کنزرویٹو نیچر, اور ان کی عورتیں وہ ٹریڈیشنل فیمیل رولز میں. تو یہ دور کے ڈھول سہانے تو دونوں طرف ہی ہیں. آلسو
اگر ہم ایک اینیکڈوٹل لیول پہ بات کریں تو کتنے یعنی کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ نا جو بچیاں ہیں نا گوریاں جی میں چاہیے کوئی اس طریقے سے بات کر سب لوگ جو ہیں ظاہر سی بات ہے مجبوری کے طور پہ روٹی کمانی ہے, جاب کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے. یہ مجھے نا اصل میں آلسو آئی تھنک پروفیسر ہوڈ بھائی جو ہے نا ان کا تھوڑا سا ایجنڈا اور کلرڈ سا بہت نہیں وہ یاد ہے یار وہ جو ایک امریکن رچرڈ ڈاکنز ہے رچرڈ ڈاکنز کے بارے میں کبھی کبھار ٹویٹس آتی ہیں کہ یو نو وہ بڑا لائک سیکشولی اوبٹیوز سا یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں آتی چیزوں کی. تو ہوڈ بھائی بھی آئی تھنک انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہمارے جو لوکل مین ہے ہمارا وہ کافی سیکشولی ایکٹیو ہوتا ہے. اور انہوں نے فیس بک کپلز کو کچھ زیادہ سیریسلی لے لیا جو یہاں سے بیٹھ کے آسٹریلیا میں محبت کرتے ہیں. اردو پوائنٹ میں جو بوڑھی آنٹیوں سے شادی کر لیتے ہیں آئی تھنک انہوں نے کچھ زیادہ سیریسلی لے لیا. پلس آئی تھنک ان کا تھوڑا سا نا انہوں نے ایک دفعہ ٹورزم پہ بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جی شراب اگر آپ کھول دیں اور ناچ گانا اور نائٹ کلبز وغیرہ تو ٹورزم بڑھ جائے گا پاکستان میں, جبکہ اس کے برعکس ہوا ہے. آپ کے سب سے موسٹ کنزرویٹو ایرا کے اندر جو کہتے ہیں عمران خان بڑا طالبان خان تھا, آپ کا ٹورزم ایکسپلوڈ کر گیا تھا. مگر دبئی وغیرہ کا بھی پھر ایگزامپل ہے. دیکھیں دیٹ از اے اسپیسیفک کائنڈ آف ٹورزم. حلال ٹورزم ایک چیز ہوتی ہے, آپ کہیں بھی جائیں, مالڈیو جائیں, سیشیلز جائیں, جو سارے آئلینڈ نیشنز ہیں ان سب نے حلال پیکیج آفر کیے ہوتے ہیں کہ آپ کا پرائیویٹ پول ہوگا, عورتیں نہا سکتی ہیں وداؤٹ بینگ ایکسپوز ٹو دی پبلک, پرائیویٹ بیچ ایریا ہوگا کہ آپ نہا لیں. کروڑوں روپے کی لوگ اسپینڈنگ کر کے جاتے ہیں عرب ورلڈ سے حلال ٹورزم کرنے, کیونکہ ان کو چاہیے ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ ان کی عورتیں پردے کے بغیر بھی اگر وہ کیجولی روم اراؤنڈ کریں ان کو ایشو نہ ہو. یعنی پرائیویٹ جو اسپیسیز ہوتی ہیں, یہ جو ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں یہاں پہ آپ شراب پینے تو نہیں جاتے, ہل اسٹیشنز میں آپ ٹریکنگ کرنے جاتے ہو, ہائکنگ کرنے جاتے ہو. مطلب کہ شراب جوا یہ ساری چیزیں تو ویسے بھی آپ کو مل ہی جاتی ہیں. ایک ٹائپ آف ٹورزم ہے. جو بندہ ٹورزم کرنے آتا ہے, میری بات سنیں, جو بندہ لاس ویگس جاتا ہے وہ ہائکنگ کرنے جاتا ہے نہیں, وہ اسپیسیفکلی گیمبلنگ اور وہ وائس ٹورزم کرنے جا رہا ہے. مگر میرا کہنے کا مقصد کہ اگر اس نے یہ چیزیں کرنی ہیں تو وہ ادھر لاس ویگس میں ہی کر سکتا ہے. He does not need to come all the way to Pakistan to do. ہاں, and you cannot do it better than the Goras. You know, whatever they want, جو نائٹ کلبز ان کو چاہیے, جو ناچ گانا, کھانا پینا, شراب وغیرہ ان کو چاہیے, وہ آپ ان سے بہتر نہیں کر سکتے. پلس یہ ہمارے کلچر میں اور ہمارے مذہب میں حرام ہے. I mean, وہ تو وہیں ختم ہو جاتی ہے بات وہاں پہ. اور ہود بوائے صاحب کو نہیں سمجھ آتی ہماری قوم کی. وہ انہوں نے بلکہ ایون سرکیسٹکلی مجھے یاد ہے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اب تو یہی رہ گیا کہ ہمارے ٹورسٹ یہاں پہ نمازیں پڑھیں اور جمعے کی نماز پڑھیں اور روزے رکھیں اور سم تھنگ ٹو دس افیکٹ. ریلیجیس ٹورزم از اے ریئل تھنگ آلسو. کرتارپور کارڈر کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا, کھول دیں ان کے لیے بھی نائٹ کلب, ان کے لیے بھی. وہاں تو پریمیسز پہ ہم نے تو گوشت بھی نہیں الاؤ کیا because وہ ہولی سائٹ ہے سکھوں کی, تو وہ ایون ہم بھی سر کور کر کے جاتے ہیں, جو ہم بھی سر ڈھک کے جاتے ہیں. جو پیزا ہٹ وغیرہ وہاں پہ جو لنگر کھانا ہے وہاں پہ گوشت نہیں پک سکتا. حالانکہ سکس ایز اے پالیٹی ڈو ایٹ میٹ, بٹ ان کی جو ریلیجیس کلاسز ہیں وہ ان کے ٹیمپلس کے ارد گرد نہیں الاؤ کرتے. یہ مطلب یعنی ایپلز اینڈ اورنجز والی پرابلم ہماری رہتی ہے ہمارے لبرل کمیونٹی کی. یہ لوگ سیکشول مس ایڈونچرز کرنے نہیں جا رہے یورپ, وچ مائٹ بی اے کانسیکوینس آف دیم گوئنگ. ہوتا ہی ہے, یہ سارے سیکشول کرائمز بھی کمٹ کرتے ہیں یہ لوگ. I mean nuances are attached, right? But ہود بوائے صاحب ایک چیز بڑی عجیب طرح سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ سوشل اسٹرکچر اور اسٹیٹ ضروری نہیں ایک ہی چیز ہو. سو فار ایگزامپل اگر اسٹیٹ مذہبی ہے اور آپ کا سوشل اسٹرکچر یا فیبرک ریلیجس نہیں ہے تو آپ کا انالیسس تو وہیں گر جاتا ہے. آسان زبان میں ہود بوائے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاز پاکستان کو رول کرتے ہیں اور ملاز ویلیڈیٹ ہوتے ہیں, اور ہر بندہ جو پاکستان میں اوپر آنا چاہتا ہے نا وہ ملا سے بن کے آئے گا. یہ کیا بات ہوئی یار, کہاں یہ آبزرو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, کہاں یہ ہو رہا ہے. آپ عوام کے ساتھ ایران کو دیکھ لیں, آپ ملے 100 ڈنڈے چلائیں, انہوں نے کہا نہیں پہننا حجاب تو وہ نہیں پہن رہے حجاب, وہ دھرنے کر رہے ہیں. ایک عوام اور اسٹیٹ کے درمیان بڑا نوانس ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور میں اس پہ فردر بات نہیں کرنا چاہوں گا بیکاز پھر یہ ایک اور طرف نکل جائے گا ٹینجنٹ. بٹ اب تک جو ڈیتھس ہوئی ہیں, ڈیتھ ٹول جو ہے وہ کتنا ہے, 20,000 20,000 لوگ فرام 2013-14 آنورڈز اب تک پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ ڈوب کے اپنی جان کو کھو چکے ہیں. وہ دو بیٹھے اپنے ہاتھ جان سے. 20,000 لوگ, یہ نیشنل لیول کرائسس ہے. دا فیکٹ دیٹ ہماری اسٹیٹ نے اس کا اب تک نوٹس نہیں لیا یا ہم نے اتنا پریشر نہیں ڈالا اپنی اسٹیٹ کے اوپر, کیونکہ یار یہ سو کالڈ پنجاب کے ہارٹ لینڈ سے ہی لوگ جا رہے ہوتے ہیں جو سو کالڈ بہت ڈیولپڈ آپ کا ہے, لیکن ساؤتھ پنجاب کے وہی کرائسس ہیں جو باقی پاکستان کے اندر آپ کو اکنامک ووز ملتے ہیں کہ وہاں میجر شاہراہیں نہیں پہنچیں, ٹرین کے نیٹ ورکس نہیں ہیں وہاں پہ, اس کی وجہ سے بجلی کی بھی وہاں پہ پراپر وہ نہیں ہے سپلائی.
इसकी वजह से कोई इंडस्ट्री या कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं क्रिएट हो सकता जहाँ लोग एम्प्लॉय हों या छोटे मोटे कारोबार करें, ना कोई टूरिज़म उन एरियाज़ के थ्रू गुजरता है। यानी इकोनॉमिक उनकी क्राइसिस जो है वो उनको फोर्स करती है कि वो अपनी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ को तलाश करने के लिए यूरोप जाएँ, जो ये और ममालिक। इससे ऊपर ये भी नोटिस करें कि जहाँ स्टेट नहीं पहुँच सकती ना, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं पहुँच रही, वहाँ आपका मोबाइल फ़ोन पहुँच रहा है। लाइक आप मुझे ये बताएं ना, ये मतलब वो एक जोक भी है ना कि 16-year-old कैन फाइंड ड्रग डीलर्स बट द पुलिस कैन नॉट। आई थिंक द सेम गोज विद ये डंकी कल्चर इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारा एज अ कंपनी टिकटॉक बैन हो गया, हम शायद कंट्रीब्यूट कर रहे थे कंटेंट के लिए, बट अपेरेंटली गवर्नमेंट ने अभी क्रैकडाउन किया, 200 से 400 टिकटॉकर्स पकड़े हैं जो एजेंट्स थे, लाइक एजेंट्स हु वर ऑन टिकटॉक सेइंग कि मैं आपको डंकी लगवाऊंगा, आप आ जाओ, मार्केटिंग कर रहे थे। हाँ, मार्केटिंग कर रहे थे। ये बड़ा FIA का स्पेशल केस चला है अभी, और दिस इज़ ऑन गोइंग एंड वी वुड ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक इट अप मोर सीरियसली, बिकॉज ये नेटवर्क्स में एग्जिस्ट करते हैं। खैर नहीं, ऑलमोस्ट सीम्स लाइक हमारी गवर्नमेंट को अच्छा लगता है जब लोग यहाँ से जाते हैं और बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं। हुड थंक, यू नो, लाइक हमारा अपेरेंटली इकोनॉमिक इंजन का हिस्सा है यार, that वो हम कौन लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा एक सियासतदान था जिसने इंटरव्यू किया था एक किसी ब्रिटिश जर्नलिस्ट के साथ, और वो एट सम पॉइंट ना वो उससे पूछती है कि देखो more people than ever are now saying that they want to leave Pakistan, they don't want to stay here. तो वो आगे से कहता है so tell them to leave, who's stopping them? और वो औरत जो है ना, वो उसका वो बस उसकी शक्ल देख रही होती है, उसका मुंह खुला होता है कि तुम क्या कह रहे हो, और वो ना आगे से बस उसकी एक, मुझे आज तक याद है जो उसके मुंह पे मुस्कुराहट सी होती है, जिस तरह बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो जब कोई शरारत कर देता है ना और उसे पता चलता है ओ मैं कुछ गलत कर दिया है, तो वो एकदम से मुस्कुराना। कौन था यार, चेक करी, I don't know, शेख रशीद होगा। बट माई पॉइंट इज़ कि आपके जो फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं, आप उसके ज़ाहिर पे मत जाएं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड बेसिकली। आप वो निकालें सियासतदान, बड़ा मज़ा आएगा वो देख के। आप देखें मेडिटेरेनियन माइग्रेशन क्राइसिस को क्यों इतना ज़्यादा ड्रामा बनाया गया। अगर इसी के काउंटर पार्ट में आप देख लें, जो रेफ्यूजीज़ होते हैं वो कितने आए हैं पिछले 50 सालों के अंदर। 108.4 मिलियन इंसान फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए हैं वर्ल्ड वाइड। 108.4 मिलियन, 62.5 मिलियन उनमें IDPs हैं जो इंटरनली शहरों के अंदर हुए हैं। 35.3 रेफ्यूजीज़ हैं जो फिजिकली दे हैड टू क्रॉस बॉर्डर्स एंड गो इनटू अदर स्टेट। और इसके अलावा फर्दर 5 मिलियन उनमें से असाइलम सीकर्स हैं, यानी ना वो रेफ्यूजी हैं ना वो IDP हैं, लेकिन कुछ उनका मामला ऐसा ख़राब हो गया कि वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकली या रिलीजियसली या इकोनॉमिकली हम आइसोलेट हो गए हैं या हमें बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो आप हमें बचा लें। और जनरली 5.2 मिलियन है वो अदर इन नीड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में वो आते हैं, प्रोटेक्शन में आते हैं। इनके ओरिजिन्स देख लें आप किधर से हैं। 52% कहाँ से आ रही हैं? सीरियन अरब रिपब्लिक, यूक्रेन, अफ़गानिस्तान। आई वंडर इन 3 मुल्कों के अंदर क्या कारनामा हुआ है जो यहाँ से 6 मिलियन 5 मिलियन 5 मिलियन लोग भाग के निकल आए हैं। सीरिया में क्या हुआ है? वेस्टर्न बैक्ड अरब स्प्रिंग हुआ, तमाशा लगाया, वहाँ आइसिस को फंड किया, जबहत नुसरा को फंड किया अमेरिकन ने, ठीक है ना, क्योंकि वो उन्हें एक रशियन बैक्ड जो डिक्टेटर था, जो ईरान बैक्ड था, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यानी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक डेप्थ को परसू करते करते गोरों ने, नेटो ने मिल के 6.8 मिलियन लोगों को अपने ही मुल्क से रेफ्यूजी बना दिया। अब ये लोग अगर भाग के यूरोप जाएं, टर्की जाएं, तो कोई इनके ऊपर सवाल बनता है। ये वहाँ जाके जो जुर्म भी करते हैं, जब ये एक और कल्चरली यूनिक जगह में चले जाते हैं जो इनके मुल्क से डिफरेंट होती है, ना इनको समझ आता है कि वहाँ के तौर तरीके क्या हैं, ना ये सोशलाइज्ड हैं उस तरह से, ना इनको खाने पीने का पता है। वहाँ जाके ज़ाहिर बात है क्रिमिनल एलिमेंट्स स्टेट्स खुद एक्सप्लॉइट करती हैं जो काला काम करवाना होता है। यूरोप में ड्रग्स की सप्लाई की डिमांड है, सीरियन और ये सारे रेफ्यूजीज आया कहते हैं बिस्मिल्लाह भाई हम कारोबार करते हैं, आपका बताओ किसको क्या, कौन सा हेरोइन चाहिए, चर्च चाहिए। आप देख लें यूक्रेन में जंग किसने मुसल्लत की? We're not allowed to say. कहते तो हैं ना, रशिया, उर्दू में हम कह सकते हैं, रशिया ने मुसल्लत की ना। नेटो बेसें बनाता कहाँ तक पहुँच गया, एथनिक रशियंस को ज़िवा कर रहा था यूक्रेन के अंदर। रशिया ने जवाब दिया था जी, वहाँ जंग छिड़ गई। अब वो सारे रेफ्यूजीज उनके आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान में किसने जंग मुसल्लत की? अमेरिका ने मुसल्लत की। अब वो सारे लोग रेफ्यूजी बन के यूरोप में जा रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब आप देखें ये होस्ट कौन करता है इन लोगों को?
38% 5 کنٹریوں میں رہتے ہیں یہ سارے ریفیوجیز اس وقت جو پچھلے 50 سال میں پروڈیوس ہوئے ہیں. نمبر 1 ٹرکی, یعنی سیریا اور عراق سے جو لوگ آئے ہیں, اب یوکرین سے بھی آئے ہوں گے ایم شور. نمبر 2 اسلامک ریپبلک آف ایران, عراق کے کتنے لوگ انہوں نے سنبھالے ہیں, افغانستان نے کتنے سنبھالے ہیں. نمبر 3 کولمبیا, نمبر 4 جرمنی, نمبر 5 پاکستان. چوں لگائی ہوئی ہے گریس, اٹلی اور اسپین نے. یو کے نے چوں ہوئی ہوئی ہے, فرانس نے چوں لگائی ہوئی ہے. برداشت ان سے نہیں ہو رہے. جنگیں انہوں نے مسلط کی, نیٹو اپنے بھائیوں نے ساروں نے مل کے. یہ جیو اسٹریٹجک اپنی پالیسیز پرسو کرتے ہوئے کمپلیٹ جیو پولیٹیکل اپہیول انہوں نے کریٹ کیا ہے. گند صاف کرنے کے لیے انہوں نے یورپ میں جرمنی رکھا ہوا ہے, مڈل بروکر ٹرکی رکھا ہوا ہے, ایران, کولمبیا اور پاکستان. وہ کولمبیا کا کیا تعلق ہے سیرین ریفیوجیز کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ فلسطینی جو ہیں جو ڈسپلیس اسرائیل نے ڈسپلیس کیے ہیں وہ سب سے زیادہ کولمبیا اور لیٹن امریکہ میں رہتے ہیں جنرل میں. جی ان کی فٹ بال کلب میں اپنے ٹیمیں ہیں, وہ نارمل وہاں رہ رہے ہیں. 3rd جنریشن 2nd جنریشن چل رہی ہے ان کی. ان کا کیا تعلق ہے اتنے دور مڈل ایسٹ کے ساتھ اور ان کے مسئلے کے ساتھ؟ یہ اسٹیٹس کی پالیسیز ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے بفر اسٹیٹس بنایا ہوا ہے. اپنے آپ کو وہ کوئی مرات لے لیتے ہیں نیٹو سے اس چکر میں کہ یار ہم آپ کا گن صاف کریں تو آپ ہمیں کو فنڈز دو. یعنی کہ جو بھی الزام پاکستان پہ بھی لگایا جاتا ہے, اگر اپنے کانٹیکٹ سے بات کریں کہ پاکستان نے صرف پیسے ہی کھائے گوروں کے, گند بھی تو صاف کرنے ان کا. اتنے لوگ جو ریفیوجی بن کے آئے افغانستان سے, وہ لوگ گند نہیں ہے, توبہ مراد, یعنی انہوں نے جو گند کھلارا جو رہا تھا بکھیرا ہے انہوں نے, وہ ہم صاف بھی تو کر رہے ہیں. تو فنڈ نہ لیں اس کا, کوئی فری میں ہم کام کر کے دیں ان کو. یہ وہ اور بات ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے نہیں اس طرح لوگوں پہ پیسے لگائے, ان کو پاسپورٹ نہیں دلوائے. ہمارے افغانی بھائی لاکھوں کی تعداد میں بیچارے, وہ نہ پاکستانی ہیں, نہ وہ افغانی, نہ وہ افغانستان جانے جوگے رہے ہیں, نہ وہ پاکستان جوگے ہیں. بس وہ یہ انلیگل کاروبار اپنے چلا رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ لیبر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سیم بنگالی بھائیوں کا جو پتہ نہیں 71 کی جنگ سے یہاں بیٹھے ہوئے, ان کو پاسپورٹ دلوانا, ان کو نیچرلائز کروانا, یہ کام اسٹیٹ نے نہیں کیا. یہ بات ہم مانتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی طرح وہ پیسے ہماری اکانومی میں آئے ہیں تو انڈائریکٹلی تو ان کو بینیفٹ ہوگا نا. یعنی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا پاکستان کی کرپشن کو, بٹ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایٹ اٹس کور اگر پاکستان نے یہ ٹھیکہ لیا ہے کہ 1.7 ملین ریفیوجیز ہم نے افغان وار کے لیے ہیں, روہنگیا تک لیے ہیں ہم نے تو روہنگیا تک لیے ہیں. جو انڈیا نے, یار انڈیا نہیں چوں کرتا, انڈیا نے روہنگیا لیے ہیں, انڈیا نے بنگالی وہ لیے ہیں, مسلمز اینڈ ہندوز میانمار سے جنرلی لوگ لیے ہیں. انڈیا کو بھی دیکھا چوں کرتے ہوئے. یہ صرف نہ نیٹو, یہ ان کی عادت ہے مگرمچھ کے آنسو بہانے والی یورپ کی. وہ پچھلے دن آپ کو یاد ہے تقریر ان کی یورپین پارلیمنٹ میں, ایک میرا خیال ہے چیک ریپبلک کا تھا یا ڈینمارک کا, وہ تھا اسپوکس پرسن, یورپین پارلیمنٹ میں اٹھ کے کہتا ہے یورپ ایک گارڈن ہے اور اس کے ارد گرد نا سب وہ ہے جنگل ہے, اور اس جنگل سے نا جانور نکل کے اس پہ حملہ کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. میں بتاتا ہوں یہ گارڈن آپ نے کیسے بنایا ہے اور کتنا خوبصورت یہ گارڈن ہے, اور کن لوگوں کی لاشوں کے اور مقبروں کے اوپر یہ گارڈن آپ نے جو بنایا ہے. ان کی لینگویج دیکھا کرو یار, یہ نہیں بدلے. یہ سب یہ ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کی لیپا پوچھی ہے. یہ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ وہ اوپر سے تابناک اور روشن, اور اندر سے اندروں چنگیزی, یعنی اندر سے تاریک اور اندھیرے چنگیز خان کی طرح درندگیاں ان کے اندر, اوپر انہوں نے لیپا پوچھی ہے یورپ اور ہماری گرینڈ سویلائزیشن. یہ آپ دیکھیں 43.3 ملین ریفیوجیز آر چلڈرن. کوئی فکر نہیں ہے ان کو. UN 100 ہوتا رہے, سامنے ہمارے بلڈنگ بنائے, چھت پہ بلڈنگ بنائے, کوئی ایک ان کو نہیں کنسرن. 1.9 ملین آف دیز چلڈرن یعنی 20 لاکھ بچے ور بورن ایز ریفیوجیز. یہ آپ کو چیٹل سلیوری کی مثال نہیں یاد آتی؟ چیٹل سلیوری کی, جو پیدا بھی ہوگا ان کے بدن سے وہ بھی ملکیت ہوگی, مالک کی غلام ہوگا. یہ کیا ہے 20 لاکھ کی غلامی ہے اور کیا ہے. 4,53,600 ریفیوجیز ور ریٹرنڈ اور ور ریسیٹلڈ. یورپ کہتا ہے ہم نہیں لے سکتے تمہیں, ہم نہیں اور برداشت کر سکتے. 76% ہاسٹڈ ان لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز. یہ لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز لائک پاکستان, ایران, انہوں نے ہم نے کیا دینا ہے ان کو؟ واٹ گریٹ ایکسچینج ڈو وی ہیو ٹو آفر دیم. جنہوں نے جنگ مسلط کی انہیں کو دو یار, جو آئے یہاں پہ تماشا لگانے انہیں کو واپس کرو یہ بندے. اور 4.4 ملین جو ہیں وہ اسٹیٹ لیس ہیں, یعنی 50 لاکھ جو ہیں وہ اب اسٹیٹ لیس ہیں, اور وہ 95 کنٹریز سے ہیں ڈفرینٹ. اور 70% جو ہیں وہ نیبرنگ کنٹریز میں ہوسٹ کی جاتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی پوری پکچر؟ جب اتنے زیادہ ریفیوجیز پاکستان جیسے ملک میں آ جائیں گے جو پہلی فنکشن نہیں کر رہا ایز این اکانومی, اس میں کیا گنجائش رہے گی کہ کوئی وہ اکنامک ایکٹیویٹی اپنے لوگوں کے لیے پرووائڈ کرے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا پاکستان کی اسٹیٹ کی جو مس ڈیمینرز اور مس میل پریکٹسز ہیں, پہلی اندہ کوئی حال نہیں سی. ان مطلب تسی یہ بھی بندے تم
حالانکہ افغان ہمارے بھائی ہیں, مسلمان, سب کچھ ٹھیک ہے, کلچرل ڈفرینسز کے باوجود لوگوں کی نہیں بنتی, ان کو سیٹل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یورپ میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ مائیگرنٹ کرائم بڑھتا ہے, وہ چونچوں شروع کر دیتے ہیں, ہسٹوریکل کانٹیکس کوئی نہیں, وہ اسی وقت آپ دیکھیں نا, گریس میں مائیگرنٹس آ رہے ہیں, گریس کے تھرو آ رہے ہیں, جانا انہوں نے اٹلی اور اسپین اور یو کے ہے. یہ پوچھو تو صحیح, اٹلی اسپین یو کے ہیں کون؟ یہ کوئی 30 سال پہلے بنے تھے ملک, یہ کوئی 50 سال پہلے کوئی نئے ملک بنے ہیں. ان کی تو 200 سال کی تاریخ ہے جو ڈائریکٹلی اس نیشن اسٹیٹ کے ساتھ لنکڈ ہے. ویسے تو 1000 سال 2000 سال پہلے گریکس بھی تھے یہاں پہ, لیکن وہ والے گریکس تو نہیں اب یہاں پہ. 8000 سال پہلے والے ٹرائے والے گریکس تو نہیں ہے نا یہاں پہ, یہاں پلیٹو ایرسٹوٹل والے گریکس تو نہیں ہیں یہ. بٹ 200 سال کی تو ان کی ہسٹری ہے نا, جو کرنٹ ماڈرن ان کے اس ایٹریشن سے لنکڈ ہے, ایتھنکلی بھی, ریشلی بھی, اور ان کی جنرل جو ان کا ورلڈ ویو ہے. کیا کارنامے کیے تھے برٹش امپائر نے, اسپینش امپائر نے, پورچوگیز امپائر نے, کیا حرکتیں کر کے آ رہے ہیں. یہ بھی ذرا آپ کو بتائیں گے کہ 1700s کے اندر جب انہوں نے شروع کیا, کہاں کہاں یہ گئے ہیں. نارتھ افریقہ, مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, لیٹن امریکہ. 60-70% دنیا مل لی. وہاں کیا کیا کل ملا کے جی, کتنا نکالا ہے مال انہوں نے یورپین پاورز نے؟ $45 ٹریلین. 100 سال کی مار تھی, 100 سال سیٹل ہونے میں اور 100 سال آنے میں. 45 ٹریلین اوور آل ڈالر سب کانٹیننٹ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے, صرف سب کانٹیننٹ سے صرف سب کانٹیننٹ سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے $45 ٹریلین ہاں جی, اور اس کا اپنا جی ڈی پی آج $3.13 ٹریلین ہے بس. کس کا؟ یو کے کا. آپ کچھ کردہ نہیں, ہمیں تقریریں دیتے ہیں اکنامک گروتھ کی, اور آپ ڈیولپمنٹ کریں اور آپ یہ کریں. یو کے کیا ایکسپورٹ کرتا ہے؟ او لیولس, اے لیولس, یا پھدوؤں کو جو وہ لنڈن برج دکھاتے ہیں, اپنا ٹورزم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. یعنی انہی کو جو محکوم بیوقوف گدھے ہیں, انہی گدھوں کو جو کہتے ہیں جاؤ آؤ یہاں پہ آ کے دیکھو, یہاں کوئن نے اس کا سر کاٹا, یہاں کنگ ہنری نے اس کا سر کاٹا, یہاں پہ پہلی طلاق ہوئی تھی, چرچ آف انگلینڈ بنا تھا, یہاں پہ ہم نے پہلا بینک آف انگلینڈ بنایا تھا, یہاں پہ ہم نے روبسپیئر کو مارا تھا فرانس کے اندر. یہ کیا یہ بکواس ہمیں دکھاتے ہیں. یہ تھیمس کے اندر جی بہت گند ہوتا تھا, اس کا میازمہ پورے شہر میں اٹھا ہوتا تھا, سارے لوگ بیمار ہو جاتے تھے, ہم نے ایسے صاف کیا. تمہاری گنگا گندی کر کے چلے گئے ہم. گنگا کس نے گندی کیا؟ ہندوؤں نے تو نہیں گندی کی, ان کا پاک دریا ہے وہ, ان کی مذہبی وہ میراث ہے, انہوں نے نہیں گندا کیا, انہوں نے گٹر کھولے ہیں اس کے اندر. برٹش میونسپل سسٹم نے آج تک وہ بیچارے ٹھیک نہیں کر پا رہے. ہمیں ترس آتا ہے, ہمیں رحم آتا ہے, ہمارے بھائی ہیں, میری شکل ان سے ملتی ہے, میری زبان ان سے ملتی ہے, ان پہ زیادہ رحم آتا ہے مجھے گورے سے. اپنی تھیم صاف کر لی, ان کی گنگا گندی کر کے چلے گئے. ان کی گنگا گندی آج تک ہمارے یہ جو سندھو ہے ہمارا دریا, انڈس سندھو دریا, آج تک اس کا پانی کا مسئلہ نہیں حل ہو پایا. 2 بھائیوں کو ادا کر کے چلے گئے اور کہ بھگتو پانی کے اوپر لڑو. آپ اپنا تھیم صاف کر کے, اور آپ جناب 200 پاؤنڈ دے کے جا کے تھیمس کے اندر, واو اٹ از دا ریور تھیمس, ویری بیوٹیفل, آئی لو دا کوئین. یہ ساری باتیں ہیں یار, کلچرل سپیریورٹی کا ڈھونگ جو بجا کے چلے گئے ہیں. یہ سب کلونیلزم کے ہتھ کنڈے تھے, یہ سب ہتھ کنڈے تھے. 1920 تک نیک اینڈ نیک میں 17ویں-18ویں صدی میں ساری دنیا کی قومیں چل رہی تھیں. جو بڑے بڑے امپائر تھے, یہ مغل اور آٹومن اور ہیپسبرگ خاندان اور برٹش امپائر, گن پاؤڈر کے مقابلے میں سب 19 نیک اینڈ نیک چل رہے تھے. ہمارا ایک لل پیریڈ آیا, کلچرل, اکنامک, سوشل, ان کا تھوڑا سا ایک بوم پیریڈ آیا. سائنس میں ترقی کر گئے, اسلحہ بہتر بنا لیا, ٹرین کی گاڑی بنا لی, گیس انجن, پھر ملٹی پلائر افیکٹ لگتا گیا اور آپ پیروں تلے روندے گئے. بس دیٹس آل دیٹ ہیپنڈ. افریقہ کے ساتھ انہوں نے جو کیا, آج تک کھڑا نہیں ہوا ہے افریقہ ایک ٹانگ کے اوپر. یہ جو ریفیوجیز جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ان کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے, گورے بناتے ہیں ایز اے مورل ڈبیٹ, اس کو فریم کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یورپ کو برباد کر رہے ہیں, اور ہم یہ کولیڈ پی جاتے ہیں. ہم اس ٹریپ میں وہ دانہ پھینکتے ہیں اور ہم دانہ چبا لیتے ہیں. ہم بھی شروع ہوتے ہیں کہ نہیں یار اسلام میں بھی غلط ہے یار, یہ حرام ہے یار, یہ کیا کر رہے ہیں, صرف مسلمان ہی کیوں جا رہے ہیں. حال کی کیا نا, مسلمانوں کا رہ کی گیا. سول سوسائٹی کلیپس کرا دی, مدرسہ تعلیمی نظام آپ کا کلیپس کرا دیا, وقف کا نظام جس کے ذریعے چیریٹی اور سوشل ورکس کرتے تھے. سول سوسائٹی ہوتی ہے نا کسی معاشرے کے اندر, وہ اس کے فریم ورک کو اپہولڈ کرتی ہے, اس کے ڈاؤن ٹراڈن کو وہ ان کے مسائل کو حل کرتی ہے, ان کی الیویٹ کرتی ہے ان کی پاورٹی کو اور ان کے مسائل کو. وہ اسٹرکچر ہی نہیں اویلیبل.
اچھا ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ، اور یہاں پہ اکثر جو لوگ ایک بات کرتے ہوتے ہیں یا جو ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یار دیکھو وہ لوگ اپنی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی اور اپنی سویلائزیشنل سپیریورٹی کی وجہ سے جنگ لڑ کے وہ چیزیں، اچھا دیکھ جنگ میں جائز ہے کہ آپ کسی قوم پہ آپ نے اگر حملہ کر دیا ہے، بالکل جائز ہے، مال لوٹیں اس کا بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو قابض کر لیتے ہیں ایک علاقے کے اندر، کلونیلزم میں فرق کیا تھا؟ آپ پرانے امپائرز دیکھیں، آپ ہندوؤں کے امپائر دیکھیں، بدھ مت کے امپائر دیکھیں، چائنیز امپائر کو دیکھیں، مسلمانوں کو دیکھیں، جو علاقہ قبضہ کرتے ہو پھر وہ آپ کے محکوم بن جاتے ہیں، دین دے آر یور رائل سبجیکٹس. اب آپ نے وہاں بھی سڑک بنانی ہے، اب اپنے وہاں بھی نظام بنانا ہے، وہ غلام نہیں ہیں آپ کے. جو یہ مینٹیلٹی لے کے آتے ہیں، جیسے سینٹرل ایشین انویڈرز آتے تھے انڈیا کے اندر، سچ بات ہے وہ یہاں کانکر کرنے نہیں آتے تھے، وہ لوٹنے آتے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے، آپ ان پہ کوئی محنت نہیں کرتے، آپ صرف ایک مصنوعی یہ بھی جو باتیں کرتے ہیں نا کہ ٹرین ٹرون بنا دی انڈیا کے اندر تو ہمیں سول سروس بنا دی، یار وہ چند ہزار لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے ان کی کنٹرول کی خاطر تھا. وہ کون سا یہاں پہ دے ڈڈ ناٹ کم ہیئر ٹو اسٹے. وہ جو لوگ سیٹل کر رہے تھے یہاں پہ، جہاں جہاں انہوں نے اٹیمپٹ کیے، جہاں کامیاب ہوئی ہے وہاں دیکھ لیں آپ، آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں وہ رہنے آئے تھے وہاں پہ. انڈیا کے جن حصوں میں رہنے آئے تھے آپ دیکھ لیں وہاں ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے. جن میں نہیں آئے تھے، جو سندھو دریا کے اس طرف علاقہ ہے ہمارا جو علاقہ ہے، یا دیکھ لیں آپ خیبر میں یہ رہنے آئے تھے، سندھ میں یہ رہنے آئے تھے، بلوچستان میں ایک چیز نہیں بنائی انہوں نے وہاں پہ. کیوں؟ بیکاز دے نو یہ ہم ان کو سنبھال نہیں سکتے، ان لوگ کوئی جنگلی لوگ ہیں، یہ لڑیں گے آگے سے. صرف یہ نظام ڈیولپ کرتے تھے آپ کو قابو کرنے کے لیے اور مال لوٹنے کے لیے، دیٹس آل. اینڈ دا مومنٹ یہاں ان کو وائبل نہیں لگا، انہوں نے پیک اپ کیا اور آپ کا سارا سامان دیکھیں. کین یو کمپلیٹ دا تھاٹ؟ آپ کہہ رہے تھے کہ جائز ہے. جائز ہے. میں کہتا ہوں آپ نہ محکوم بناتے ہیں، نہ آپ وہاں پہ امپائر قائم کرتے ہیں، آپ صرف مال لوٹنے کے لیے آتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے. تم جنگجو ہو، تم بڑے اعلیٰ نکل کے جنگ کے اندر تم نے پرفیکٹ کر لیا کلنگ کی آرٹ کو، ویری گڈ فار یو. پیراڈائم کو چینج کر دیا. اب یہ کیا؟ اب ماما کہتی ہے نہیں کرنا، چھی پو. اب ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی کھیلیں گے، اب آپ ووٹ کریں، اب آپ اکنامک کمپٹیشن کریں. اب بند کر دیے سارا تماشا. اب کوئی مقابلہ آپ کو کر سکتا ہے یہ ملک؟ اب ورلڈ پولیس بنے ہوئے. یار پردہ ہٹا دو، بتاؤ ہم وہی ہیں، ہم اسپینش امپائر ہی ہیں، ہم پورچوگیز امپائر ہی ہیں، ہم نیٹو امپائر ہیں، ہم نیا نام دینا ہے اس کو اینگلو سیکسن امریکن امپائر دینا ہے، جو نام دینا ہے کہو تو صحیح وہ ہم ہیں. جھوٹ تو نہ بولو نا ہمارے سے. اصل میں اس پیراڈائم سے مسئلہ ہے. اس پیراڈائم کے مطابق ریپریشنز دو ہمیں، اپنے نئے بنائے دو ریپریشنز ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، دو مال ہمارا، دو $45 ٹریلین، 70% انڈیا کو دو، زیادہ مال ان کا لوٹا ہے، 30% ہمیں دو، جو بھی ہسٹوریکل اکاؤنٹس میں حساب بنتا ہے، دو ہمیں مال ہم منگتے ہیں دو. یہ کیا تماشا ہو گیا یار کہ اس میں ہمیں اکنامک چوک ہولڈ میں رکھا ہوا ہے، اسٹیسس میں ہمیں لٹکایا ہوا ہے، نہ ہمیں گرو کرنے دیتے ہیں، نہ ہمیں تھوڑا سا انڈیا ہلتا ہے لیفٹ رائٹ، نفت ڈال دیتے ہیں اس کو، تھوڑا سا چائنا اونچ نیچ کرتا ہے، کہتے ہیں جی چائنا سے ظالم تو ملک نہیں دنیا میں پیدا ہوا. یہ سب چیزیں ناٹ وتھ اسٹینڈنگ انڈیا کے اندر مائنورٹیز کا ابیوز، چائنا کے اندر فریڈمز نہیں ہے، یہ سب ایک سیپریٹ ریالٹی ہیں. بٹ مورل پولیس اور ورلڈ پولیس بننے کے لیے گورے کو بہت اعلیٰ معیار مینٹین کرنا پڑے گا. اس طرح کی تاریخ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، آپ ایک قوم پہ محکوم رہیں، اس کو محکوم بنائیں، اس پہ قابض رہیں، ڈنڈے بھی ماریں، اور ہم روئیں بھی نا. یہ لوگ جو جا رہے ہیں وہ کون سا انہوں نے ہمیں آزاد ہونے کے وقت کو آزادی دی ہے؟ لکیریں کیسی لگائی ہیں؟ آپ سیریا اور عراق دے آر پاؤڈر کیک، مڈل ایسٹ از اے پاؤڈر کیک. آپ بحرین کی شیپ دیکھیں، آپ صرف نقشے پہ بحرین کی شیپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں یہ ملک بنتا ہے؟ آپ یو اے ای کی شیپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں یہ ملک بنتا ہے؟ یا آپ کہیں یار تو کوئی عقلی سینس ہی نہیں ہے. بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ملک بنتے تھے، یہ کس نے سینکشن کیا؟ یہ کس نے الاؤ کیا؟ انڈیا کی کیا لکیریں لگا کے گئے ہیں یار؟ کیونکہ انسانیت ہی ہے. آپ کو ٹائم بام چھوڑ کے گئے ہیں وہ کہ آپ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے نہ ہو سکیں. دو ٹانگیں چھوڑو، ایک ٹانگ پہ کھڑے نہیں دینا آپ کو انہوں نے. یار یہ بھی نہیں کرنے دینا. پھر اس کے باوجود مصدق کو الیکٹ کیا ایرانیوں نے کہ ہمیں پسند ہے سوشلزم. انہوں نے کہا نہ کھڑکا دو. یہاں فاطمہ جناح ہو گئی، بھٹو ہو گیا، جو مرضی آئے کہتے ہیں اکھاڑ کے پھینک دو. مڈل ایسٹ میں سعودی عربیہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ اللہ نے بنائی تھی یا برٹش امپائر نے بنائی تھی؟ یو اے ای کی نیگوسیشن کس نے کی تھی؟ برٹش امپائر نے کر کے دیا ان کو. بحرین، قطر، کویت، یہ سارے یار گوروں کے بنائے ہوئے ہیں یار ملک. آپ کے ملک بھی گوروں کے بنائے ہوئے ہیں. آج تک فرانس اتنا بڑا، ہم ویوا لبرٹی لے فرانسول شٹ اپ، جھوٹ بولتے ہو تم. آج تک وہ مالی کو جا کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تیل کے لیے، نائجیریا کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کی کالونیز ایکس.
آپ وہ دیکھ لو لیوپولڈ آف بیلجیم کو دیکھ لو, افریقہ میں کیا کیا تھا اس نے, پتہ نہیں 10 لاکھ بچوں کو ٹنڈا کر دیا تھا, الٹے ہاتھ بازو کاٹ دیتا تھا, مزدوری نہیں ٹھیک کرتے تھے. وہ جی وہ معزز ہو گئے جی زمانے میں, معزز ہو گئے معاشرے میں, پینٹ قمیض پہننا تھا. یا وہ یہ والا پینڈو والا صاحب ہو گیا کہ میں انگلینڈ گیا, سادہ بندہ کو جاتا ہے تو واپس آ کے کہتا ہے کہ یار اتنے تھے بڑے پڑھے لکھے نے لوگ, گالاں بھی انگریزی چ کٹتے ہیں. مطلب منطق تو یہی ہو گیا نا. دس از اے کلونیل مائنڈ سیٹ, ہم غلام بنے ہوئے اس کے, اور اس میں سے بریک آؤٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے ڈائریکٹ آپ ایک انٹلیکچوئل وائلنس ان کے خلاف کھڑی کریں. یو مسٹ وائلنٹلی ریجیکٹ دیم. بھائی یہ کیا ہو گیا, آپ کے بچے انگریزی پڑھیں گے, آپ کے بچے نیٹ فلکس دیکھیں گے, آپ کے بچے ادھر ہی کھانا کھائیں گے, پھر ان کی جا کے تعلیم حاصل کریں گے, انہیں کے پاس جا کے مزدوری کریں گے. ابو بنا لو ان کو یار, پھر واپس بلا لو, واپس بلا لو, برٹش امپائر کو بلا لیں, لیٹن امریکہ واپس بلا لیں, دوسرے ملکوں کی مثال دیا کریں. نہیں مگر اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ جنگ و جدال نہیں ہے آپ, لیکن اپنے حقوق تو ڈیمانڈ کریں. یہ جب آپ کے ساتھ آپ یو نیگوشیٹ فیئر راؤٹس فار یور پیپل ٹو مائگریٹ دیر اف دے ہیو ٹو. اگر آپ کا ملک اکنامکلی نہیں کھڑا ہو پا رہا تو دے ہیو اے رائٹ ٹو گو. یار آپ میری بات سنیں, میرے دادا پردادا برٹش امپائر میں فوج میں نہیں تھے. ہمارے علاقے سے میری ہے نا بیلٹ, مارشل ریسز جو کہانیاں میں بھی دیتے ہیں آ کے, یہ نارتھ پنجاب کے اور اوپر خیبر تک اور سارے علاقے میں. ٹیکنیکلی میرے دادا اور پردادا دے آر ایجنٹس آف دا کوئین رہے نا. میں اگر ویزا لگاؤں تو کتنی بڑی ڈاکیومنٹ بھرنی پڑتی ہے مجھے, 20 پیج ڈاکیومنٹ, سارے پرانے پاسپورٹ اٹیچ کروں گا میں, ساری بینک اسٹیٹمنٹیں لگاؤں گا اس کے ساتھ, لگاؤں گا کہ نہیں لگاؤں گا. یہ ناٹسکیوں کے پوتے جو ہیں, میرے دادا کرنل ریٹائر ہوئے برٹش آرمی سے, سروس کر کے, جنگ عظیم دوم لڑ کے, ورلڈ وار 2 لڑ کے. اگر ناٹسی ہے جو لڑا ان کے خلاف اور کیسا ظالم لڑا, مطلب بچے نہیں چھوڑے. یا جیپنیز امپائر کا کوئی پوتا, یعنی کہ کرنل, کسی کا دادا کرنل مرنل تھا, جرنیل بھی تھا, وہ ویزا فری جاتے ہیں یو کے. یہ سب چمڑی کا تعلق ہے بھائی, سب چمڑی کا تعلق ہے. آپ جنہوں نے سروس, انڈیا کے لوگ, یار میں انڈیا کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, آپ یو کے کی سیر بند کریں یار. آپ کو کیا غلامی چڑھی ہوئی ہے, آپ کو کیا غلامی چڑھی ہوئی ہے. ڈونٹ یو تھنک چمڑی کی جگہ زیادہ اس کا پیسوں جیو پالیٹکس سے بھی تعلق ہے اور پیسے سے بھی تعلق ہے. آپ دیکھیں یو کین پے, آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے, جو آپ کی لاڈلی کلاس تھی, جو لیفٹ اوور ایلیٹس ہیں آپ کے بڑے بڑے خاندان میں, نام نہیں لیتا, جو فلانیز ہیں اور فلانیز ہیں, اور ہمیں اتنی زمین بخشی گوروں نے, اور ہمیں اتنی فیکٹریاں دیں, اور میرے پردادا بھی بیوروکریٹ تھے, اور ان کے ویزا دیکھیں کیسے لگتے ہیں, ان کے تو پاسپورٹ بھی ڈیوز ہوتے ہیں. پیسہ ہے نا سر, اگر پیسے کا فلو چلے گا. لنڈن کیا ہے بھائی, سارا حرام کا پیسہ ہے دنیا کا. رشیا کے لوگ, رشیا کے بڑے بڑے اولیگارکس, چائنا کے بڑے بڑے ٹائکون, امیوزمنٹ پارک ٹائکون. ایک بندہ اس نے UN میں وانٹیڈ ہے, وہ اس نے دریاؤں کو پلوٹ کر دیا تھا کہیں افریقہ میں کسی کول کی مائن میں. لنڈن میں پیسہ سارا اس کا. لنڈن کے سارے پلازے خالی ہوتے ہیں, سارے فلیٹ خالی ہوتے ہیں. لنڈن تو, سٹی آف لنڈن جو ہے وہ تو ایک منی واشنگ مشین ہے, صرف کالے پیسے کو سفید کرنے کی مشین ہے. وہ اٹس دی کیپٹل آف دی پلنڈرز آف دی ورلڈ. یہ کیا کوہ نور وہاں پہ ہے, لوٹی ہوئی چیزیں وہاں ہیں. کس کو کس سے مطلب پت کی گنجائش ہی نہیں ہے نا برادر. ہاں آپ پیراڈائم چینج کریں, آپ مانیں. جو میں ان کی رائٹ ونگ کو کیوں رسپیکٹ کرتا ہوں یورپ کی, وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے کیا, ہم نہیں چاہتے تم جانور یہاں پہ آؤ. ٹھیک, کہو جانور ہمیں. یار آپ دیکھیں ابو جہل کی بےزتی آئی قرآن میں, کہیں بھی نہیں آئی. ابو لہب کی بےزتی آئی, ولید بن مغیرہ کی بےزتی آئی. کیوں؟ ڈرامے کرتے ہیں, رنگ بازیاں کرتے ہیں. ولید بن مغیرہ کی جو نقل آئی ہے قرآن کے اندر کہ وہ اس نے اوپر دیکھا, ثم عبس و نظر ثم استکبر قتل کیف قدر. کیوں آئے ہیں سارا کچھ؟ کیونکہ اس کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ کوئی جادوگر نہیں ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, وہ ثم عبسا کرنا ہوتا ہے ٹو فراؤن. وہ بڑا فراؤن کرتا ہے کہ میں بڑی ڈیپ تھاٹ کے اندر ہوں. پھر اوپر دیکھتا ہے, ثم نظر, پھر اوپر دیکھتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یعنی وہ پوری اللہ نے اس کی ایون نقل اتار کے قرآن میں لکھی ہے کہ یہ ایکٹنگ کس کو کر کے دکھا رہے ہو کہ تمہیں پتہ بھی لگ گیا ہے, تم رنگ بازی کر رہے ہو, تم اپنی مسئلے نکال رہے ہو. ابو جہل کیوں, ہی واز آنریبل, وہ جاہل تھا, اکڑ خان تھا, آنریبل ٹو دی اینڈ. ابو لہب نہیں لڑنے آیا بدر میں, انسلٹ کی نا, کاورڈ شو کی اس نے. اب دشمن ہو یہو جو یار, کھلا آپ کو جانور مانے, آپ کے لوگوں پہ ظلم کرے, آپ کو ڈنڈے مارے, تاکہ آپ کی عوام کو تو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے. یہ ہماری عوام اتنی سادی ہے,
یعنی میں کسی کی فیلنگس نہیں ہرٹ کرنا چاہتا, لیکن آپ جب امریکہ میں, آپ جب یورپ میں ان کی پاسپورٹ شپ, سٹیزن شپ لیتے ہیں, پاسپورٹ لیتے ہیں, آپ وہ قسم پڑھ کے اللہ کے دربار میں رسول اللہ کے سامنے پڑھ کے سنا سکتے ہیں. اوتھس آر امپورٹنٹ نہیں, بیت اوتھس جو ہوتی ہیں, بیت لیتے ہیں ہم, آپ وہ اوتھ پڑھ کے نا, جو آپ کی برٹش آرڈر آف دی کوئین آپ پڑھتے ہیں, اور آپ امریکہ میں ون نیشن انڈر گاڈ اور یہ ساری بکواس پڑھتے ہیں, یہ پڑھ کے رسول اللہ کو سنا کے دکھائیے گا. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے سٹیزن شپ, آئی ایم جسٹ سینگ ایک مورل فیبرک سے سوال ہے. حرام حلال کا فیصلہ علماء نے کرنا ہے اور آخرت میں اللہ نے کرنا ہے. آپ ایز اے مورل فیبرک پرسپیکٹیو یہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ پروفٹ آ گئے ہیں, ملنے آئے ہیں رسول اللہ, دعوت ہوئی ہے رسول اللہ کی, سب گئے ملنے ہم ان کو. کہیں یار رسول اللہ میں یہ پاس نامہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو جو میں نے سٹیزن شپ لی ہے. ان لوگوں نے ہمیں 200 سال ڈنڈے مارے, ہماری عورتوں کو دائمہ بنا دیتے تھے, اپنے بچوں کو یہ دودھ بھی نہیں پلاتے تھے, ہماری عورتیں دودھ پلاتی تھیں, زنا اور جبر بھی ہماری عورتوں سے کرتے تھے, ہمارے انسانوں کو ڈسپلیس کر کے امریکہ اور کدھر لے گئے, افریقہ اور انڈمان آئلینڈز اور پتہ نہیں کہاں قیدوں میں بھی بند کیا, علماء بھی مارے, ہمارے سب تماشے کیے ہمارے ساتھ. ٹھیک, میں یہ سٹیزن شپ لے کے آیا ان کی, یہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں آپ. کوئی مجبور بندہ ہو, مائیگرینٹ ہو, مجھے سمجھ بھی آتی ہے, کوئی ریفیوجی ہو, کہ جو ہمارے امیر لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں. کاروبار لینے کے لیے ویزا الگ بات ہے, کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, بزنس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, آپ دنیا میں جہاں مرضی بزنس کریں, دبئی میں کریں, امریکہ میں کریں, لنڈن میں کریں. آپ کی قسم جو بیت ہے آپ کی, کوئی نیشنل پرائڈ ہوتی ہے, کوئی جسٹ گڈ سینس کی بات کر رہا ہوں میں, گڈ سینس کی. آپ اگر بہت پرسیکیوٹیڈ نہیں ہیں, آپ کے خلاف باقاعدہ کوئی محاذ نہیں کھلا ہوا, آپ کو کیا ضرورت ہے پناہ لینے کی وہاں پہ. ان کے لیے نہیں, یہ مسکین ہے. یہ جو نمبرز میں نے آپ کو بتایا, یہ لوگ مسکین ہیں, ان کے اوپر سے حکومتوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. نہ ان کو انسان سمجھتے ہیں, نہ ادھر نمبرز آن اے پیج. کہ جہاں مرضی جائیں یار, ان سے کیوں سوال پوچھتے ہو, خود تم نے یہ بیک چینلز کھولے ہوئے ہیں ان کو اسمگل کرنے کے لیے, خود تم نے ایسی اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن کریٹ کی ان کے ملکوں کے اندر کہ یہ کسی جوگے نہ رہیں. آپ کی ماڈرنٹی نے کیا فنامناز کریٹ کر دی ہیں, آپ کی ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی نے کیا کارنامہ کیا, آپ کی چائلڈ برتھ کنٹرول پالیسیوں نے کیا کارنامے کیے. ڈی نیچر کریں گے نا لوگوں کو آپ, ڈی نیچر, تو یہ کارنامے ہوں گے, یہ حرکتیں ہوں گی. پھر یہ ورسٹ آف دی ورسٹ ہوتے ہیں اکنامک کلاسز میں, آئی کیو اسکورز میں لو لوگ ہوتے ہیں, یہ غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں, وہاں جا کے جرم کرتے ہیں. وہاں جا کے آپ کی ڈیمانڈ ہے, وہ سپلائی دینے آ گئے, آپ کو لیگل ڈرگ ٹریڈ چاہیے, آگے سر. اسپین میں میرا اتفاق ہوا, سیر کرنے گیا, میری بردر ان لا وہاں پہ پوسٹڈ تھے, سرکاری افسر ہیں میرے بردر ان لا. میں وہاں گیا اپنی, اور میری بہن بھی وہیں تھی, کچھ 1-2 سال کی ڈیپوٹیشن تھی. جیل میں صرف پاکستانی تھے, صرف دیسی مائیگرینٹس تھے زیادہ تر. کیوں؟ چرس, ویڈ. گورے بچے خود کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم چیپر وے میں پرووائڈ کر دیتے ہیں ان کو. نہیں, مگر مجبوری بھی ہے نا, کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو اپورڈ موبلٹی نہیں مل رہی, آپ ایک تو آپ کا لینگویج بیریئر بھی ہے, پھر پیسوں کا بھی ایک ایشو ہے, پھر آپ لنگوسٹک میں اس میں آئیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ انہی چیزوں کو ٹرن کرتے ہیں. آپ کرائم. بٹ دیکھیں ادھر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر فرض کریں میں ابھی وہ رینڈم نیچے کامنٹ سیکشن میں بندہ ہوں جو سر امان کو یہ کہے گا کہ سر امان آپ تو واپس اسٹون ایج میں چلے جائیں, کیونکہ آپ تو کیپٹلزم میں نہیں بلیو کرتے, آپ کا تو وال اسٹریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ تو جی خود دھندا کرتے ہیں اور ادھر آ کے بھاشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے لیے نا کچھ سمپل سے فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں 2-3 چیزوں کے صرف جواب دیں. اس وقت آپ کی جو فرسٹ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی, وہ کون ہے؟ کمالا ہیرس. آپ کا پرائم منسٹر کون ہے یو کے کا؟ رشی سناک ہے. امیگرینٹس کیوں بن رہے ہیں؟ بیکاز جو امیریکن ڈریم تھا وہ کیا ڈریم تھا؟ وہ یہی ڈریم تھا کہ یو کم ٹو اس, وی گیو یو اے بیٹر لائف. اٹ واز این ایکسچینج. سو دیز آئرش, these gangsters from around the world took their black money and settled there. So once you provide that, you cannot tell me that now when I want to come there, I cannot. Why? Because you made your economies that way. ٹھیک ہے, میں بلا دیتا ہوں کہ جی یہ سب کچھ ہوا. میں ششی تھرور صاحب کی بہترین آکسفورڈ یونین کی اسپیچ بھی بلا دیتا ہوں, جس میں انہوں نے 2 بڑی پیاری باتیں کی. جب فیمین آیا تھا بنگال میں, تو ونسٹن چرچل نے کیا کہا تھا؟ سو مینی پیپل آر ڈیڈ, دے آر ڈیڈ بیکاز آف دیم سیلوز, اینڈ اف سو مینی پیپل ڈائڈ, گاندھی شوڈ ہیو ڈائڈ ٹو. ٹھیک ہے, کاش وہ بھی مر جاتا. شروع خود کیا. ونسٹن چرچل جو ہیرو ہے بہت بڑا, جی, اس نے وہاں سے راشن اپنے فوجیوں کو پہنچانا چاہا. امپائر ہے نا, ڈیسیجن لیا اس نے, بٹ اٹ ہیپن ٹو افیکٹ اے ویری پرٹیکولر پارٹ آف دی امپائر.
UK سے نہیں کھانا لیا اس نے فوجیوں کو بچانے کے لیے, کالی چمڑی والوں سے لیا. تو یار یہ مانے اس کو آپ, یہ اپنے دوسری چیز ششی تھرور صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے انگریزوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یس دا سن نیور سیٹ آن دا برٹش امپائر فار 200 years بیکاز ایون دا گاڈ ڈڈ ناٹ ٹرسٹ دا برٹش ان دا ڈارک. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا ریالٹی. وائی؟ بیکاز آپ نے ایک اسٹیٹ بنائی ویسے ہے. امریکہ کیسے بنا تھا؟ جو لوگ UK سے بھاگے تھے انہوں نے جا کے ایک اسٹیٹ بنائی. کرمنلز. آسٹریلیا کیسے بنا؟ کرمنلز, نیگیٹو ایلیمنٹس, کرائم منی سارا وہاں چھپا کے لوگ لے گئے, گیٹو سے لوگ نکل کے آئے. بھائی تیری بات مان لی امریکہ نے تو, یہ یورپ نے یہ پچ نہیں دی. ہم کہتے ہیں یار فٹ بال ٹیمیں دیکھو اپنی, فرانس کی فٹ بال ٹیم دیکھو, سارے کالے بھرے ہوتے ہیں بچے, سارے الجیرین نارتھ افریقن بھرے ہوتے ہیں. زینڈین زیڈان دنیا کا سب سے مشہور فٹ بال پلیئر یار, فرانس جس ٹیم کے ساتھ جیتا تھا الجیرین مسکین. یہ کیا مطلب؟ آپ تو ہیں ہی لیبر بیسڈ اکانومیاں جنہوں نے باہر سے غلام, یہ ماڈرن سلیوری ہے بھائی. یہ جو چیپ لیبر ہے, آپ کو آف لائسنس اسٹور چلانے کے لیے کرڈ چاہیے, عراقی چاہیے. جو UK والے ویورز ہیں وہ سمجھ جائیں گے آف لائسنس وہاں پہ نا چھوٹا سا نا سپر اسٹور ہوتا ہے, وہ 24 آور چلتے ہیں, اور ان کو نا وہاں پہ لائسنس ہوتا ہے کہ وہ رات کو بھی شراب بیچ سکتے ہیں. وہ ان کے یہاں قانون ہوتا ہے نا کہ 8 بجے کے بعد صرف پب میں اور اس طرح آف لائسنس بیچ سکتا ہے, سپر اسٹور وغیرہ نہیں بیچ سکتے. وہ سارے کرڈ اور ٹرکس بیٹھے ہوتے ہیں اور عراقی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو نئی چاہیے تو وہ کرڈ چاہیے, آپ کو سرجن چاہیے تو وہ انڈین پاکستانی چاہیے, آپ کو کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر چاہیے تو وہ بھی انڈین پاکستانی چاہیے. یار آپ کے بندے مزدوری نہیں کر رہے, آپ کے بندے یار یہ ٹیکسیاں چلانے والے, باتھ روم صاف کرنے والے, یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ یہ غلامی ہے بردر, اور کچھ نہیں. انڈر دی ٹیبل پے کرنے کے لیے. امریکہ میں پتہ ہے بہت بڑا کرائسس کیا ہے؟ کیلیفورنیا میں آلمنڈ اور گریپس کی کاشت ہوتی ہے, انگور اور بادام کی بہت بڑی کاشت ہوتی ہے. حالانکہ وہاں پانی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اسپیشلی انہوں نے وہاں سیٹ اپ کی ہوئی ہے. اس کی کٹائی کرنے کون آتا ہے؟ ڈے لیبررز میکسیکو سے. صبح کو آتے ہیں, دیہڑی لیتے ہیں, کاٹتے ہیں, کیونکہ گورا کاٹنا نہیں چاہ رہا. جو امریکن ہے وہ اچھی تنخواہ پہ بھی نہیں کاٹنا چاہ رہا. اچھا, یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں کنڈیشنز کیونکہ امپروو نہیں کی, بہتر نہیں کیا, تو اب آپ بس بلیم کر رہے ہو دوسروں. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کا جواب, آپ جو ہے نا, آپ فینٹیسی لینڈ کے اندر بھائی جان رہیں. آپ کو یار آپ کو لگتا ہے ساری لیڈرشپ انڈیا کی, پاکستان کی سب بدنیت تھے, کسی نے ٹرائی نہیں کیا. آپ جتنا مرضی اٹیمپٹ کر لیں, آپ جتنے مرضی پاپڑ بیل لیں, انلیس یو گیٹ ود دیئر پروگرام یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اکنامکلی سکسیڈ. دس از اے فیکٹ. دیکھیں, کلونیلزم ہیز نیور اینڈیڈ. میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں, آپ کریں نہ کریں ایز این آڈینس ممبر. آپ کی بات بالکل بجایا ہے, یہاں پہ سسٹمک کرپشن ہے, یہاں پہ خرابی ہے. سورس کو تو جائیں یار. کون ان قبیلوں کو, ان ٹرائبس کو اوپر لے کے آیا, آپ کے سر کے اوپر بٹھایا ہے؟ کون ان لوگوں کو امپاور کر کے گیا ہے کہ آپ کے اوپر ڈنڈے ماریں ساری عمر؟ کوئی بھی مسلمانوں کا ملک ہو, کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو, کون ایسی؟ آپ جب اپر موبلٹی کے اٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہ کو کر دیتے ہیں آپ کے اوپر. لیٹن امریکہ بھرا پڑا ہے یار. آپ کو میری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لیٹن امریکہ کی تاریخ پڑھ لیں, آپ سینٹرل امریکہ کی تاریخ پڑھ لیں, میکسیکو دیکھ لیں آپ. یار ان کو سانسیں نہیں لینے دیتے, وہ ان کو کسکنے نہیں دیتے وہ. ہاں, اس سب کے باوجود تب بھی میں کہوں گا رسپانسبلٹی ہماری اپنی ہے کہ ہم اپنی قوم کو تگڑا کریں, ہم اپنی قوم کو اکوپ کریں اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی, اس ایکومن کے ساتھ, ان ٹولس کے ساتھ کہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر پراسپر کر سکیں. آپ اس کو بھی چھوڑ دیں. آپ میں جو گریس سے امیگریٹ کر کے جاتا ہے نان ٹیکنیکل لیبر پرووائڈ کرنے, اور جو یہاں سے, جو میں نے پہلے ایک ویڈیو میری کلپ پہ بڑی گالیاں پڑی تھی مجھے, جو یہاں سے آپ اپنی ٹیکنیکل لیبر ایکسپورٹ کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے فری لانس, آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ آپ کو ایک اللہ نے موقع دے دیا کہ آپ نے ایک ٹیکنیکل اسکل سیکھ لی اپنی سوشل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نا, کہ آپ کی 3 نسلیں 2 نسلیں پڑھائی لکھائی کر رہی تھیں, تو آپ نے کمپیوٹر سائنس سیکھ لی. لیکن آپ بھی اس کے لیے, گورے کے لیے, اس طرح سلیو لیبر ہو. آپ 10 ٹائمز دی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ایکسچینج ریٹ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ آپ سے یو آئی ڈیولپ کروا رہا ہے, یو ایکس ڈیولپ کروا رہا ہے, اپنی ویڈیو گیم ایپس کا کوڈ لکھوا رہا ہے, اپنے CRMs کے کوڈ لکھوا رہا ہے, اپنی ویب سائٹیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کروا رہا ہے. آپ سارے بڑے انفلوئنسر دیکھ لیں, ان کے ایڈیٹر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ویٹنام, تھائی لینڈ, پاکستان, انڈیا. وہ کماتے ہیں ڈالروں میں, وہ کماتے ہیں ایڈ ریٹ امریکہ کا, یورپ کا, ان کے ایڈورٹائزرس کا. آپ کو وہ پے کرتے ہیں پینٹس. آپ بلے بلے ہو جاتے ہو. بٹ آپ میں اور ایک ان پڑھ, چٹے ان پڑھ کی جو لبیڈنل, یہ جو ہود بوائے صاحب اپنے ٹاور کے اوپر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ لبیڈنل بگز, یہ سیکشولی ڈریون فرسٹریٹڈ ینگ مین, ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے یار؟ تم انٹرنیٹ پہ گوریاں دیکھ لیتے پورن کی شکل میں, وہ جا کے وہاں یار ان کو ملنا چاہتا ہے. فرق یہی ہے نا, بلکہ وہ زیادہ تھوڑا سا زیادہ کچھ زیادہ مردانہ لگ رہا ہے یار تمہاری بنسبت. فرق یہی ہے نا
کہ ہاں آپ کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں, آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہو, پھر پورن دیکھتے ہو, اپنی تم 30s میں آ چکے ہوئے ہو, پیٹ تمہارا نکلا ہوا ہے, ایکسرسائز تم نہیں کر رہے, لائف تمہاری کوئی نہیں ہے کیونکہ تم گورے کے آورس پہ چل رہے ہو, دوپہر کے 2 بجے تم اٹھتے ہو, تمہارے اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے بہت بڑی ون ٹائم جرنی کا کوشش کیا اور تم 20 سال رینگ کے مرو گے. فرق یہی ہے نا. تو یہ بات ہے, اس کو آپ جانیں. ہم جو بھی اچھا خواب کیا آپ ایکسپورٹ کرو گے, فزیکل لیبر نہیں, آپ ڈیجیٹل لیبر بھی نہیں ایکسپورٹ کریں. خواب میں ہم پروڈکٹس ایکسپورٹ کریں. پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تمہاری کمپیٹیو ایج کیا ہے؟ انڈیا معذرت کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے انڈیا کے, وی آر بگ ایکسپورٹر آف اکانومی. تمہارے سے وہ کوالٹی آف پروڈکٹ چاہیے نہیں, ایکسچینج ریٹ. چائنا سے وہ کوالٹی کا پروڈکٹ امپورٹ کر رہے ہیں نہیں, ایکسچینج ریٹ امپورٹ کر رہے ہیں. وہ اور کیا امپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ پلاسٹک کا کھلونا تم 2 روپے میں بنا دو گے جو امریکہ میں 100 روپے کا بنے گا. اس کی لیبر کے لیے بہترین تنخواہ, اس کی لیبر کے لیے لیبر رائٹس. اور یار وہ اس کی اپنی لیبر کی بھی اس کو کنسرن نہیں ہے. اس کو موقع ملے گا وہ فیکٹری وہاں سے نکال کے میکسیکو بھیج دے گا, وہ چائنا بھیج دے گا, انڈیا بھیج دے گا, بنگلہ دیش پاکستان بھیج دے گا, کیونکہ اس کو اس کی یہ ایک کلاس ہے. یہ ایک کلاس ہے امیر لوگوں کی جو دنیا کے فیصلوں کے اندر اپنی گندی گندی موٹی موٹی انگلیاں تنتی رہتی ہے. عراق کی جنگ, جی سیرین ریفیوجیز آ رہے ہیں, عراقی ریفیوجیز آ رہے ہیں, اور ڈڈوہی کہاں جانا ہے انہوں نے. لیبیا ایک فنکشننگ کنٹری تھی, آج اس کے 3 ٹکڑے ہیں, تم نے عرب اسپرنگ کو سپورٹ دی. اوباما آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں واٹ اے ریولوشن. میں ایک بہت فنی کامنٹری دیکھی تھی, فرید زکریا کا پتا تجھے؟ یار فرید زکریا CNN والا, یار فرید زکریا نا نیو کون بڑا ان کا نیو لب ٹائپ نا, بڑا وہ تھنک ٹینک انٹلیکچوئل بڑا نا انہوں نے رکھا ہوا ہے. براؤن بھی ہے تو پوسٹر بوائے بھی ہے. بکواس, وہ اسٹیٹ کی لائن کو ٹو کرتا ہے امریکن, اور کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا جو ایجپشین ریولوشن آئی ہے نا, ایجپٹ پہ اسپیسیفکلی بات کرتے ہوئے, یہ تو ڈیموکریسی آپ دیکھنا, یہ ایسی لبرلائزیشن ہوگی. ایک بندے کی میں کامنٹری دیکھ رہا تھا, ایک اور امریکن کامنٹیٹر تھا جو ریئلسٹک تھا. اس نے کہا یار 97% ایجپٹ ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے. 1400 سال سے وہ ایک ہی چیز کو جانتے ہیں, اسلام, جو ان کے ساتھ نیٹو ہے, کمفرٹیبل ہے. وہ تو کہیں گے اسلام میں کوئی فیشسٹ قسم کی پارٹی آئے, مسلم بردرہڈ ٹائپ, کوئی القاعدہ ٹائپ چیز آئے اور وہ چلائے نظام کو, ہم ڈنڈے مارے اپنے دشمنوں کو. تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ چیئر لیڈ کیا جی لیبیا میں ریولوشن آ جائے گی, بہت بڑی بڑی دودھ اور شہد کی نہریں, پتہ ہے انہیں سارا کچھ ہے. ہلری کلنٹن کی نا ادھر میرے اٹ از برنڈ انٹو مائی میموری, وی کیم وی سو ہی ڈائڈ. چڑیل دیکھی تھی کیسے ہنسی تھی وہ. یہ اس نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ معمر القذافی ڈیسپوٹ, فرعون, ظالم, قاتل, زانی, کرپٹ, سارے بیٹے بھانجوں کو لگایا ہوا ہے. لیبیا فنکشننگ ایک کنٹری تھی. لیبیا کے اندر فری پبلک ورکس تھے, سڑکیں بنتی تھیں, قانون تھا, جیل جاتے تھے لوگ جرم کرنے کے لیے, بچے اسکول جاتے تھے. 3 ٹکڑے ہیں لیبیا کے آج. 2 میں سلیو ٹریڈ چلتا ہے, انسان گوشت بکتا ہے, گوشت بندوں کا. بکواس ہے ساری. دے ڈونٹ کیئر تم انسان ہو, دے ڈونٹ کیئر تم, یو آر نمبرز آن اے پیج مائی فرینڈ, یو آر نمبرز آن اے پیج. یہ اس فینٹیسی اور ڈیلوژن میں سے نکل آئے کہ یہ گورے بھی ہمارے ہمدرد ہیں یا کسی کی بھی ہمدرد ہیں. یہ تو اپنے سگے نہیں ہیں یار. اب دیکھو اپنے ملکوں کو کیا حال کر لیا ہے. پریڈکٹیولی ان کو نہیں پتا تھا مائیگرنٹ کرائسس کیا پرابلم کریٹ کرے گا ان کی اکانومیز کے لیے. وہ آج وہی مسئلہ ہے نا. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, بیکاز 2-3 ایگزامپل ہیں. ٹرمپ نے پہلی چیز آ کے کیا کہا, وائٹ پیپل وائٹ جابس. میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہی بنا دو کہ آنے ہی نہیں دینا. ہم افغان بارڈر بنانے گئے تھے تو ہمیں پوری دنیا سے پریشر آ رہا تھا کہ تم کیا کرنے لگے ہو, اور یہ وہ بارڈر ہے جو ڈسپیوٹیڈ ہے دونوں اسٹیٹس کے بیچ میں, ڈیورانڈ لائن جس کو کہتے ہیں. پوری دنیا میں ہے ڈسپیوٹیڈ ہے ڈیورانڈ لائن, ٹھیک ہے. دوسری چیز وائٹ پیپل وائٹ جابس, جس کے اوپر اب وہ بارڈر کے اوپر بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, اور ابھی بھی ٹریس پاسنگ ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا اوپیم کرائسس کدھر ہے؟ امریکہ میں ہے نا. پتہ ہی نہیں لگا ان کی پولیس کو, بارڈر پولیس کو, آئس کو پتہ ہی نہیں لگا. آئس ہے نا ان کی وہ ڈپورٹیشن والی ڈپارٹمنٹ, پتہ ہی نہیں لگا. آگے سارے یار آپ بریکنگ بیڈ دیکھتے ہو اور یہ سارے ٹی وی شوز مارکوز دیکھتے ہو, اب تک سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوتا ہے. تو پھر لعنتی ہو آپ پہ. یہ اسٹیٹس ہوتی ہیں, انوالوڈ ہوتی ہیں. وہ فری وے, رک راس نہیں یاد, رک راس ریپر ہے جو موٹا کالا ریپر ہے, ہی از نیمڈ آن دی ایکچوئل فری وے رک, جو ایکچوئل رک راس تھا. رک راس سب سے بڑا جس اس فری بیس کوکین اس نے بنائی تھی بائی دی وے. یہ جو ہوتی ہے نا جو گلی والی کوکین جس کو تھوڑا ملاوٹ کر کے فری بیس, اللہ جانے کیسے بناتے ہیں. ہی ڈیولپڈ اٹ, ہی واز دی بگیسٹ ہیروئن اینڈ کوکین کا سپلائر
یہ اس پہ یہ کیلیفورنیا والے سائڈ پہ, اور وہ پولیس کے ساتھ کام اور اس کے جب اریسٹ سی آئی کے ساتھ کام کرتا تھا, اس نے کہا میری کیا اوقات ہے, وہ اس نے اپنے آپ کو ڈیروگیٹری ٹرمز میں کہا تھا کہ واٹ از اے بلیک این ورڈ لائک می ہیو ٹو ڈو ود, آتی تو ساری لیٹن امریکہ سے, میری کیا اوقات ہے لانے کی. یار کانٹرا وارفیئر آج تک ایران تک کے پیسے وہاں گئے ہوئے تھے, سینٹنیسٹاز اور وہ کانٹراس کی لڑائی کے اندر فنڈنگ مل رہی تھی, اس میں ڈرگ ٹریڈ ہو رہا تھا, ویپنز اور تھیں. یہ کون سی طالبان نے 2 منٹ میں اوپیم ٹریڈ ختم کر دیا. آرٹیکل پڑھے نا آپ نے, دی موسٹ افیکٹو وائپنگ آؤٹ آف اوپیم کی کاشت. اب آپ کو مسئلہ کہ جی اوپیم کے میڈیکل یوسز بھی ہوتے ہیں, ہون یاد آیا تو میڈیکل یوسز بھی ہوتے ہیں اوپیم کے, وہ کر لے گی اسٹیٹ کنٹرول میں. جہاں نیت ہوتی ہے بھائی, اسٹیٹ کے پاس بہت اپریٹس ہوتا ہے کام ختم کرنے کا. آپ جب تھے امریکہ یہاں پہ تو ایک لمحے کے لیے نہیں ختم ہوئی. رائٹ, وہ ڈبل ایج سارڈ ہے نا, امریکنز بھی کر رہے ہیں اور طالبان اور ان کے الائز بھی اب اس کی ٹریڈ کو لیگلی چلا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے کو فائنینس کرنا ہے جنگ کے لیے. بٹ لائک اگین لائک جس طرح یہ ساری چیزیں ہم ان پیک کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ بار بار چیز ادھر ہی سوئی آ کے ادھر ہی رکتی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, جو ٹاپ پہ ہیں, جو ایلیٹ ہے آپ کی, وہ پھر اصل بات یہ ہے غریبوں کی اصل بات یہ ہے برادر, جنگ ختم نہیں ہوئی. ورلڈ وار 1 اور 2 ریٹروسپیکٹیو مارکرز ہیں. نہیں بٹ میرا ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو ایک عام بندہ ہے امریکہ میں فار ایگزامپل ایک ہوم لیسنس کرائسس ہے, اوپیڈ کرائسس بھی ہے, اس بندے میں اور یہاں پہ جو ایک بندہ اپنی اس کے اندر اس کشتی کے اندر بیٹھ کے جا رہا ہے اور وہ اپنی جان گنوا رہا ہے, ایک وہاں پہ جو امیر بندہ ہے امریکہ میں جو ان کی رولنگ کلاس ہے, اس کی نظر میں کیا ان لوگوں میں کوئی فرق ہے؟ شاید اپنے والے پہ زیادہ ترس کھاتا ہو, اس کی قوم کا ہے, شاید اپنے ترس کھاتا ہو, بٹ آئی ڈاؤٹ اٹ. پر وہ دونوں سیم اس کے وکٹم نہیں ہیں, سیم چیز کے دے آر نمبرز آن اسکرین فار دیم, اسٹیٹس ہیں. 4 ملین ہوم لیس ہو گئے, 5 ملین ہوم لیس ہو گئے, 3 ملین ڈسپلیس ہو گئے, یہ نمبرز ہیں آن اسکرین اور آن پیپر سم ویئر. مجھے نا ایک بڑی مزے کی اگزامپل یاد آ رہی ہے. مطلب آپ نے سائنس فکشن موویز جتنی دیکھی ہیں ان سب کا لب لباب کیا ہوتا ہے, یا دنیا میں ایک گورنمنٹ آ جائے گی, یا سارے جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں نا, یا جو یوز لیس لوگ ہیں ان کو مار دو. ایک ہیرو ہے بس, وہ ہیرو لڑے گا اس سنگل پاور گورنمنٹ سے, ورنہ وہ میٹرکس ہو, وہ کچھ بھی ہو, وہ ایک جن کھڑا کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں نا ایک ہی گورنمنٹ رکھے گا تاکہ سب کو ایکوالٹی ملے. نہیں اچھا ایک سیکنڈ, تو جب لائک تو یہ بات کر رہا ہے نا, میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ کامنٹس میں, خاص طور پہ اکراس دا بارڈر کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ نا وہ ایک کنسپریسی تھیری سارٹ آف پش کر رہے ہو ان دا سینس کہ یو نو وہ یہ کبال ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے مسلمانوں کے خلاف ایکٹ کرنا ہے اور ہم نے فلانوں کے خلاف ایکٹ کرنا ہے. ریئلسٹکلی اٹس مور لائک کہ جو لوگ ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ اس کو سیکیور کرتے ہیں, اور ان کو نہیں پرواہ ہوتی کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک لحاظ سے تو اتنے وہ فار ریمووڈ ہوتے ہیں فرام دا کانسیکوینسز آف دیئر ایکشنز کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ یو نو یہ بڑی اسٹیٹ پالیسی سویلائزیشنز کو سیکیور کرنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں, فرسٹ ورلڈ لیڈ اور تھرڈ ورلڈ لیڈ سب سیم ہے, بٹ وہ دے آر کلوڈیڈ اگینسٹ دی پور اینڈ دی ویک اینڈ دی ڈسٹیٹیوٹ. انڈین بھائیوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے, آپ کو جو چورن بیچا ہے نا انہوں نے نیشنلزم کا, آپ کے دھرم سے بھی اوپر کر دیا انہوں نے. کہتے ہیں نا آپ کو انڈین کمنٹرز ہی ملیں گے کہ کوئی دھرم نہیں ہوتا اسٹیٹ کے سامنے. اسٹیٹ تمہارا خدا ہے, یہ تو بڑی خطرناک سلپری سلوپ ہے, اس پہ تم چڑھ گئے ہو. اب یہ سنو بال کرتے ہوئے کدھر کو جائے گی؟ فیشزم. اسٹیٹ تمہاری خدا ہے. اڈانی پہ حملہ آیا, وہ گوٹنبرگ رپورٹ کا, اسٹیٹ پہ حملہ آ گیا ہماری. مودی پہ اسٹیٹ پہ حملہ آ گیا ہماری. یار تمہاری اسٹیٹ تمہارا کیا ہے؟ تمہاری انفرادی حیثیت کو کیا ہوا؟ ٹکڑے تمہیں اگر یہ بانٹ دیتے ہیں, کوئی ٹرین بنا دیتے ہیں, کوئی پل بنا دیتے ہیں, کوئی تمہاری کوئی بہتر آئی ٹی سیکٹر میں جاب لگ جاتی ہے, بانٹے تو ٹکڑے ہی ہیں نا تمہیں, ملائی تو کوئی اور کھا رہا ہے. اصل میں وہ امید کہ کل کو میں یا میرے بچے یہ ٹکڑے سے زیادہ بوٹی ہڈی تک پہنچ جائیں گے ہم, وہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. جو گریٹ گیم بنائی ہوتی ہے, یہ جو میٹرکس اس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میٹرکس بنایا ہوا ہے کہ سب لوگ ریس میں دوڑ رہے ہیں, وہ ریٹ ریس میں دوڑ رہے ہیں, چوہے سارے میز میں دوڑ رہے ہیں. یار آپ نے چوہے ہی رہنا نا یار, وہ جتنا ہڈی یا بوٹی کا بیکاز دے آر وہ برڈز آئی ویو پہ آ چکے ہیں. دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس والی بات ہے.
آپ کو وہ ہڈی بوٹی پھینک دیتے ہیں. کیا جی آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ ماں ہے, اسٹیٹ باپ ہے, آئی تھنک ہمیں لازمی نا اینڈرو ٹیٹ کو کسی پوائنٹ پہ اس پوڈ کاسٹ پہ لانا پڑے گا. ہاں انگریزی بولنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ آئی جسٹ وانٹ ٹو پش دس نیریٹو کہ ہم بات ہے کہ مجھے رحم ہی آتا ہے اپنے بھائیوں پہ. انڈین ہماری زبان بولتے ہیں, جب وہ کوئی رونا کرتے ہیں, کوئی زلزلہ ہے, سیلاب ہے, وہ ہائے ماں کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے ہمیں. وہ زیادہ ایموشنلی ہمیں افیکٹ کرتے تھے اگر کوئی ٹرکی یا کوئی یورپ میں یا کہیں بھی, حالانکہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ہو سکتے ہیں لیکن زبان تو ایک ہی ہے. یار مجھے تو ان کی باتوں پہ ترس آتا ہے. اسٹیٹ کو پتہ نہیں کیا بنا لیا انہوں نے, سپر مین بنا لیا ہوا ہے. ہمارے دھرم سے اوپر ہے, اسٹیٹ سے اوپر کوئی دھرم نہیں ہوتا, کوئی مذہب نہیں ہوتا. کیوں؟ کس نے کہا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کیا منطق ہے یہ؟ جی مٹی سے کھاتے ہیں, مٹی سے. تو مٹی تمہاری مودی کی تو نہیں ہے, بی جے پی کی تو نہیں ہے, کانگریس کی تو نہیں ہے, عام آدمی پارٹی کی نہیں ہے. وہ تو تمہاری انفرادی ملکیت ہے, یہ تمہاری قوم کی ملکیت ہے. وہ اسٹیٹ اور قوم کے درمیان فرق کرنے میں یہ بڑا مشکل ایک باریک لائن ہے. اپنی قومی یا لسانی یا روحانی, اسلامی یا مذہبی آپ کی جو آئیڈینٹی ہے, اسٹیٹ کیسے کا تعلق ہے؟ کیا ہندو امریکہ میں نہیں رہتے؟ کیا ہندو پاکستان میں نہیں رہتے؟ کیا ہندو یورپ میں نہیں رہتے؟ تو وہ لائلٹی اسٹیٹ کو دکھائیں, انڈین اسٹیٹ کو, جہاں سے وہ نکل کے آ گئے مزدوریاں کرنے یا اچھی بہتر لائف اپنے زوم میں بہتر لائف کو پرسو کرنے, اپنے زوم میں بہتر لائف کو پرسو کرنے. یا جو انڈیا کے اندر لوگ برے حال میں رہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یار ڈنڈے کھائیں گے, لیکن اسٹیٹ ہماری اسٹیٹ جو ہے نا کیوں نیشنلزم کہاں سے آیا؟ گوروں کا بنایا ہوا جال ہے, اور کیا ہے؟ دیٹس آل. آپ کے مذہب کے پیکج اس پہ لگا دیتے ہیں کہ جی تو سناتن دھرم ہمارا ہے ہی یہی, اور ادھر ہی ہم نے مرنا. کدھر لکھا ہے؟ کس نے کہا کہ تمہاری انڈیا میں زندگی موت لکھی ہے, یا تمہاری گنگا اور جمنا کے درمیان ہی زندگی موت لکھی ہوئی ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ کس کتاب میں, کس الہامی کتاب میں, کس خدا نے, کس نبی نے, کس ولی نے, کون سا اوتار ہے یہ جو تم نے یہی کرنا ہے؟ یار سوچنے والی بات ہے نا. نیشنلزم کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, 100 سال نہیں ہوئے اس کو. گورے خود اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. گورے خود اس سے اب جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے نیٹو, خود بنائی ہوئی ہے EU, خود بنائی ہوئی ہے ٹرانسلیشنل باڈیز اپنی دنیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تمہیں کہتے ہیں کہ تم نیشن ہو, ہم پاکستانی ہیں. ہم کیا ہے پاکستانی؟ کیا ہوتا ہے پاکستانی؟ کیا ہوتا ہے انڈین؟ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں یار. کسی کے دل میں کچھ اور ہے, کسی کے دل میں کچھ اور ہے. اسٹیٹ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. واٹ از این انڈین؟ یہ نہیں, ہو از ناٹ این انڈین, اس سے پتہ لگے گا ہو از انڈین. یار یہ کیسا میٹرک؟ ادرائز کرنا اپنے فیلو مین کو, دوسرے مذاہب کو, دوسری قوموں کو ادرائز کرو تو پھر پتہ لگے گا انڈین کون ہے. خود کہتے ہیں ہم گلوبل سٹیزنز ہیں, تمہیں کہتے ہیں تم انڈین ہو. تم اسٹیٹ کو پوجا کرو, اپنی اسٹیٹ کی ورشپ کرو. یار وہ صرف تمہاری چیپ لیبر کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جو پاکستانی یوٹیوبر اور اس سے تمہاری جھکتے ہیں کہ نہیں واو گریٹ انڈیا, وہ تمہارے ویوز کھینچ رہے ہیں صرف, اور کچھ نہیں ہے. یار چیپ لیبر, تمہاری میسو پاپولیشن, تمہاری اب تمہیں کیا کہتے ہیں تمہاری میسو پاپولیشن کے بارے میں؟ بچے نہ پیدا کرو, شادیاں نہ کرو, اوور پاپولیشن ہو رہی ہے. تم جو مرضی کرو یار. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے انڈین بھائی اوور سوشلائزڈ ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. وہ ٹریفک کے قانون اور میونسپل گورنمنٹ کو میں نے لیٹر لکھنا, ان جھنجھوں کے اندر پھنس گئے ہیں. وہ بہت زیادہ اوور سوشلائز ہو گئے کہ آدھار کارڈ پہ میرے 20 پوائنٹس پورے ہو گئے ہیں تو اب میں 3 بوریاں آٹا لے سکتا ہوں. آپ آزاد ہو نہیں, فردن فردہ. انڈین بھی اور آئی تھنک پاکستانی بھی اسی کیمپ کے اندر تھوڑے سے لیس سوشلائزڈ ہیں. آئی تھنک اکنامک ریزنس کی وجہ سے پاکستانی لیس سوشلائزڈ ہوتے ہیں. تھوڑے سے آپ کو ان میں جنگلی پنا بھی ملتا ہے. وائی از دس اے ڈی میرٹ؟ اس نے کہا اسٹون ایج میں چلے جائیں, جنگلی ہو جائیں. اس میں ڈی میرٹ کیا ہے؟ کیا دیا ہے وال اسٹریٹ نے دنیا کو؟ جوا میس اسکیل پہ, لوگوں کی سیونگس کے ساتھ جوا. اسکن ان دا گیم جہاں نہیں ہے, ادھر اکثر بات کرتے ہوتے اسکن ان دا گیم کی. آپ کا اسٹیک کوئی نہیں ہے, آپ نے لاس گین نہیں کرنا. آپ سارا برڈن اور بلیم شفٹ کر دو انویسٹر کے اوپر, اور بیل آؤٹ بھی پھر آپ کو ٹیکس پیئر دے. یہی کیا نا وال اسٹریٹ نے, بگ بینکنگ نے یہی کیا نا. نہ پارٹیسپیٹ کرو, ریفیوز ٹو پارٹیسپیٹ. کیا دیا ہے کھانے میں؟ کیا دیا؟ مائکرو پلاسٹکس, پیسٹیسائڈ جو جس کے قریب فارمر جانا نہیں چاہتا وہ ہم کھاتے ہیں, ہر کھانے کے اوپر ہے. کیا دیا بھائی میس پروڈکشن نے؟ کیا دے دیا گلوبل ٹریڈ نے؟ تھیریاں انہوں نے بہت بنائی تھیں. انہوں نے بنائی تھی کیچ اپ تھیری, پوسٹ ورلڈ وارس نے انہوں نے بنائی تھی کیچ اپ تھیری, کہ اب نا اکنامک ایکٹیویٹی اور گلوبل لبرلائزیشن کی وجہ سے نا تھرڈ ورلڈ جو ہے وہ کیچ اپ کر لے گی, اور وہ اسپیشلائزیشن کر لے گی ان پروڈکٹس کے اندر جو ہم نہیں بنا سکتے. ہم ایکچولی پچھلی پوڈ کاسٹ میں یہ اس کی بات اور ان سروسز پہ کیچ اپ تھیری باقاعدہ ایک تھیری ہے ان کی باقاعدہ, اور بالکل پوپو ہوئی ہے, بالکل پروو ہوئی ہے کہ اٹس نان سینس, نو بڈی ول کیچ اپ. وہ اپنے ٹینجنٹس پہ جائیں گے لوگ.
نہیں اصل میں ایک بہت اچھا وہ بھی تھا نا, ایک ریپر تھا فور کہ یار اچھا ہم نے پچھلے 100 سال سے تو ہم دنیا لوٹ رہے تھے, پیکیجنگ تھی. اب وہ غریب ہیں ہم امیر ہیں. اچھا اصل میں نا وہ ڈیولپ نہیں ہوئے ابھی, جب وہ ڈیولپ ہو جائیں گے ہماری طرح تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اینڈ یہ سب سے پہلے وہ ہیری ٹرومن نے. اور ایکسچینج کیا ہے آپ کا, کیا کہتے ہیں ایکسچینج کیا ہے؟ اپنے پولیٹیکل عزائم چھوڑو نا. پھر پاکستان کو کیا کہتے ہیں, آپ پولیٹیکل عزائم چھوڑیں اپنے, کیونکہ ہمارے پولیٹیکل عزائم اتنے اعلیٰ تھے اور اتنے اچھے تھے. آپ چھوڑ دیں ان کو. آپ کو اکنامک فریڈم, آزادی ہے, یہ کوئی آزادی ہے, وائلڈ مین آزادی اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں اپنی پولیٹیکل ول کو مینیفیسٹ نہ کرو اور جاپان اور ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح بن جاؤ ٹریڈنگ سیٹلائٹس. نہ تمہارے کوئی مذہبی عزائم ہیں, نہ تمہارے کوئی سویلائزیشنل گولز ہیں, بس پیسے کماؤ, کھاؤ پیو, دھندا کرو. مبارک ہو آپ کو. ہم بزنس کرتے ہیں, ہم زندہ رہنے کے لیے بزنس کرتے ہیں. دنیال بڑے ٹائم سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے بٹ اس کو بولنے نہیں دے رہا. اس ٹینجنٹ پہ جو بارڈر لائن نکلتا ہے, جس سے میرا خیال ہے کہ امان بھائی بھی ایگری کریں گے, وہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن جو آج ایکیڈیمک فرسٹریشن بھی ساؤتھ ایشیا میں یا سب کانٹیننٹ میں یا دا وے دے پٹ اٹ کہ مینا ریجن میں آ گئی ہے, وہ اس لیے بیکاز دیز گورنمنٹس ان دیز اسٹیٹس ٹوگیدر آر ایویڈنگ دا رسپانسبلٹی دیٹ دے ہیڈ. ہمیں مسئلہ نہیں, اب تم نے لوٹ لیا, میرے باپ دادا یا سب کو اب تم نے لوٹ لیا, میں کچھ کر نہیں سکتا. آئی انڈرسٹینڈ کہ آئی کانٹ ریوولٹ اگینسٹ یو ٹو کریٹ اے نیو ورلڈ آرڈر, ٹھیک ہے, کیونکہ سائنس فکشن مووی نہیں چل رہی. بٹ واٹ یو کین ڈو از یو کین ایکسیپٹ اٹ. مطلب اگین ششی تھرور the guy smartly put it کہ reparations are not only the fact that you will pay us, you will accept that you were wrong. Because when you accept that na, you would understand that there's an inherent moral responsibility that you owe to the world. So for example, اگر آج یو کے ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے اپنے NHS میں نیشنل ہیلتھ سسٹم میں اتنا پیسہ فنڈ کرنے کی بجائے ایبولا کو واقعی افریقہ میں روکنا ہے, وہ روک سکتا ہے, کیونکہ آدھی کرپٹ پریکٹسز اس کی اپنی ہیں. ایبولا کی جو سب سے بڑی دوائیاں بنتی ہیں وہ UK میں بنتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے PR کے طور پہ ایک آپ کی مینٹل وارفیئر کرنے کے لیے آپ کو کہا ہم تو سب دوست ہیں. اینڈ آئی گیس ہمارا جو مقصد ہے زیادہ وہ یہ ہے کہ ہماری عوام اس چیز کو مانے. راج کوپر کریکٹر ہوگا, راج کوپر وہ جو ہوتا ہے اس پہ بگ بینگ تھیوری پہ جو ماؤتھ بریدر شو ہے, آپ کو کریکٹر دیں گے ہم. مطلب بارڈر لائن یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے. آپ او دیکھو, آپ بھی سائنٹسٹ ہو, تم بھی سائنس کھیل رہے ہو. ایگزیکٹلی اسٹاک ہوم سنڈروم ہے, یعنی کہ ہماری عوام کہتی ہے وہ کہ یار ہمیں اوپریسر سے پیار ہو گیا, رومانٹیسائز کرنے یعنی انہوں نے ہمیں لوٹا بھی, سب کچھ کیا, پر نہیں ہم نے. ہاں ٹیڈ بنڈی دکھا کے انہوں نے کہا کہ او ہو یہ تو خوبصورت بڑا تھا, یہ مارتے. اٹس ان لائکلی کہ وہ ایسی کوئی بھی چیز مانیں گے, مگر آئی گیس ہمارا مقصد زیادہ یہ ہے کہ ہم آپ پھر خود جاگیں, عوام کو تو آگاہ کریں. آپ پھر خود جاگیں اپنی عوام. آپ کی اسٹیٹس نے فیل کیا, آپ کو صحیح ہسٹری نہیں پڑھائی. مطلب اس دن میں کوئی کامنٹ دیکھ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو آپ بل گیٹس کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی چیریٹی دیتا ہے, کتنے پیسے دیتا ہے. ماشاءاللہ صدقے جاؤں میں بل گیٹس اس کی چیریٹی پہ. یہ بھی آپ کو اس دن میں نے اس پوڈ کاسٹ میں سمجھایا بھی تھا, یہ ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے بلینئرس کا کہ یار یہ میری ٹیکسیبل انکم ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سے اس بریکٹ میں پڑی ہوئی ہے کالڈ انکم بریکٹ, اور یہ ایک بریکٹ ہے جو ٹیکسیبل نہیں ہے کالڈ چیریٹی. اے ویکھو اب ٹیکس نہیں آتا, لیکن ہو از ان کنٹرول آف بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے پیسے کہاں لگتے ہیں؟ بل اینڈ فارمرلی میلنڈا گیٹس. ٹیکسیبل انکم میں کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں, ٹھینگا نشتہ. ادھر نان ٹیکسیبل انکم میں سارے پیسے آ گئے. اب وہ جو مرضی کریں چیریٹی منی کے ساتھ, تم پکڑتے پھرو گے, اس کی آڈٹ کرو گے تم کہاں پیسے خرچ ہوئے ہیں. یہ سمپل سی بات ہے. صدقے خیرات کر دو, صدقے بہت اس نے قربانیاں دی ہیں. یہ ساری دوائیاں بھی وہی بیچتا ہے, بناتا بھی وہی ہے, اور پھر وہ ورلڈ کو مارکیٹ بھی کرتا ہے کہ پینڈیمک آ رہا ہے, تیار ہو جاؤ, میں تمہیں دوائیاں بیچوں گا. یہ کیا تماشا ہو گیا یار, یہ کیا, یہ ہم کو آپ نے اگر ماؤتھ بریدر رہنا ہے ساری عمر فیڈر پہ لگے رہو, پیو فیڈر. ہم نے نہیں بنا, ہم کوئی غلام ہے وہاں, صحیح بات ہے. اچھا اب جو فار دا پیپل جو سن کے ڈپریس ہو گئے یہ پوڈ کاسٹ, بالکل بھی ڈپریس نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. نمبر 1 آپ یہ بات نہ بھولیں کہ اگر وہ پلاننگ کرتے ہیں, مکر فریب کرتے ہیں, تو اللہ سب سے بڑا مکر فریب کا پلاننگ کا ماسٹر ہے. مکر کا لفظ استعمال کیا قرآن میں اللہ نے. مکر ہوتی چلاکی, ہوشیاری, دھوکہ دینا. دھوکہ کیا ان کا دھوکہ ہو سکتا ہے, انسانوں کا آپس میں کتنا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے.
سارے انسان اور سارے شیاطین مل جائیں کیا دھوکہ دے سکتے ہیں اگر اللہ چاہے نہ ہو. اگر اللہ چاہے نہ ہو, نمبر 1 آپ کے پاس ایک چیز ہے, آپ اس کو سمجھیں نہ سمجھیں. ایک اینتھروپولوجی میں پرنسپل ہوتا ہے کہ اس کا نام ہے تھامس تھیرم. سوشیولوجی وغیرہ میں پڑھتے ہیں, 2 تھامس نامی آدمی تھے, ان کی کوائنڈ ایک کلیکٹیو ٹرم ہے. اس کی ایگزیکٹ فریزنگ بھول گئی, بہت خوبصورت ہے, آپ ضرور گوگل کرنا ہے اس کو. جو چیزیں آپ بلیو کرتے ہیں نا ٹو بی ٹرو, وہ مینیفیسٹیشن میں ٹرو ہی ہوتی ہیں. تو گاڈ اور ایمان اور آپ کا مذہبی طاقت آپ کی ذہن میں تو ہے اور آپ کے دل میں تو ہے, لیکن آپ اس کو بلیو ٹو بی ٹرو کریں گے تو وہ مینیفیسٹ بھی کرے گی اس طرح سے, ٹھیک ہے نا. اٹ واز سم تھنگ ٹو دی افیکٹ آف ٹروتھس دیٹ مین ہولڈ ٹو بی ٹرو آر ریئل ان دیئر کانسیکوینسز, سم تھنگ لائک دس, ٹھیک ہے. تو دے ول بیکم ریئل ان یور کانسیکوینسز. آپ کے پاس ایک اتنا بڑا بلاک ہے ٹریڈ کرنے کا, چاہے وہ نیبرنگ بلاکس ہوں آپ کے, چاہے وہ آپ کا ایتھنک کلچرل کامن اسلامک بلاک ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, عراق ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے. مزدوری بھیجنی ہے نا, مڈل ایسٹ میں بھیجو. وہ جی بڑے ظالم ہے, کفیل مارتا ہے, کم از کم مرو گے نہیں راستے میں. بہتر نیگوشیٹ کرو اپنی پوزیشن کو, پرائیویٹ کمپنیاں بناؤ جو بہتر نیگوشیٹ کرتی ہیں تمہاری لیبر پوزیشنس کو. تمہاری اپنی اسٹیٹ پہ پریشر ڈالو, وہاں ایمبیسیوں میں پریشر ڈالو کہ ہمارے یہاں حقوق ہمیں دلواؤ. انڈین بھائیوں کو بھی یہی کہوں گا, بنگالی, سری لنکن جو جاتے ہیں مزدوری کرنے مڈل ایسٹ میں, وہاں جاؤ, وہاں سے ریپیٹریشن کرو. یہاں ہارڈ ورک کر کے انڈسٹری کھڑی کرنے کی کوشش کرو. سب سے پہلے اپنے بجلی کا مسئلہ حل کرو, لوکلائزڈ گورنمنٹ ڈیمانڈ کرو. یہ سلو پروسیس ہے یار. 200 سال پہلے امریکہ لیویبل نہیں تھا. امریکہ میں مائیگرنٹس 1900 میں ٹرو فیشن میں آنا شروع ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ ہیل اسکیپ تھا. قوم بنانے میں 200-300 سال لگتے ہیں. یہ کیا پلیٹ میں ہمیں یکدم مل جائے. نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں یہ بھی پرابلم ہے کہ جیسی بنے ہیں سر اب ہم کینیڈا امریکہ بن گئے ہیں سر. نہیں سر, 200-300 سال لگیں گے. آپ گلوبل اسٹیج پہ کمپیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بہت شرارتیں کی ہوئی ہیں, انہوں نے بہت بڑے بڑے خزانے بنائے ہوئے ہیں آپ ہی کا مال لوٹ کے. یہ نا آپ کے سول اسٹرکچر ختم ہو گئے, آپ کا سول لا اینڈ آرڈر کا نظام ختم ہو گیا, آپ کی سول سوسائٹی انہوں نے اکھاڑ دی, آپ کا سیاسی نظام ختم کر دیا, آپ کے مذہبی نظام کو اکھاڑ دیا انہوں نے. آپ ایک سویلائزیشن کو ریبوٹ کر رہے ہیں, اسلامک سویلائزیشن ہو, اسلام ان سب کانٹیننٹ. آپ کہتے ہیں ہم آئسولیٹڈ ہیں, ہم اسلام آف سب کانٹیننٹ سویلائزیشن ہے. یو آر ری اسٹارٹنگ اے سویلائزیشن برادر, زیرو کے ساتھ. آپ کو لبرل آرٹس, آپ کو سائنس, ہر قسم کی فن, تعلیمی نظام, ہر قسم کا ایکسیس چاہیے آپ کو. آپ اس کو بائی ہوک اور بیک ہوک کریں. کیا یہ مورلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مائیگرنٹس کیوں جاتے ہیں, بڑی امورل بات ہے. بھائی مسکین ہے, کچھ نہ کچھ ہر بندہ ہتھ کنڈا لگا رہا ہے. آپ کی اسٹیٹ فیل کرتی رہے گی تو یہی ہوتا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی امان بھائی بات کرتے ہیں وہ ایگزیکٹ ٹرم ہے, اف مین ڈیفائن سچویشنز ایز ریئل دے آر ریئل ان دیئر کانسیکوینسز. یہ بیسیکلی بات ہے کہ جو ریالٹی ہوتی ہے نا وہ ایک تو سبجیکٹیو ہوتی ہے کہ آپ کی اور میری ریالٹی ڈفرینٹ ہے, ہمارے ٹینجیبل چیزیں ریالٹی نہیں بناتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوشل کانسٹرکٹ ہوتی ہیں. آپ میں امان بھائی اس وقت بیٹھ کے اس پوڈ کاسٹ پہ بھی نا ایک سوشل ریالٹی کنسٹرکٹ کر رہی ہیں. تو جب آپ کو سب کانٹیننٹ سے یا اسپیسیفکلی پاکستان سے بھی یہ آواز آتی ہے نا کہ یار اپنے سسٹمز بنانے چاہیے, دین یو گوٹ ٹو ٹرسٹ دیم. بیکاز کوئی اکنامکس کی تھیری یہ پروو نہیں کرتی کہ اگر آپ یہی کریں گے تو آپ پہنچ جائیں گے. مطلب اگزامپل دیتا ہوں, جتنے اکانومسٹ سن رہے ہوں گے اس وقت, مانیٹری اور فسکل پالیسی دونوں چیزیں سیم کرتی ہے, ٹھیک ہے. the instruments you use are different but the objective reality again you get to is same. تو دی آئیڈیا از کہ جیسے ہم نے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی ویسٹرن فائنینشیل سسٹمس میں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ. یو کین ناٹ ٹیک اونرشپ وین یو ار اسکیپنگ دا سسٹم. اگر آپ کینیڈا جا کے ٹرک چلانے لگ گئے ہیں نا, یا آپ وہاں جا کے کام کرنے لگ گئے ہیں, دین یو مائی ڈیئر فیلوز بردرز یو لیفٹ اٹ. تیری IMF میں اپلیکیشن کہاں تک پہنچ گئی ہے پتہ نہیں, anyway بٹ آئی ایم اسٹل سٹنگ ہیئر سو دیٹس امپورٹنٹ. فی الحال اوکے, آئی تھنک یہ ایک اچھا نوٹ ہے ٹو اینڈ اٹ آن کہ اگر آپ کو واقعی آپ کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سسٹم آپ کو ایک چیز کے پیچھے جس کے لگایا ہوا ہے کیا وہ واقعی ورتھ ہیونگ ہے, یا وڈ یو رادر کہ آپ ایک آزاد قوم بنیں, آزاد لوگ بنیں, آپ کے کوئی فریڈمز ہوں, پولیٹیکل عزائم ہوں, سویلائزیشنل گولز ہوں, کوئی گریٹ گولز ہوں آپ کے, یا آپ نے اسی گیم کے اندر لگے رہنا ہے اور اسی میں مر جانا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ امان. تھینک یو دانیال, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ بوائز.